جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مختوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو نجار کی شہزادیوں نے ایک روایت کے مطابق حضرت کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نعت تھی جس نعت کو حضور کے استقبال کے موقع پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ وہ نعت یہ کہ جس کو سن کر کے مقربان بارگاہ الہ ہی نہیں جھومے، فرشتگان خداوندی ہی نہیں جھومے، مدینے کے ذرے ہی نہیں جھومے، بلکہ جس نعت کو سن کر کے خود اللہ کے حبیب بھی جھوم رہے تھے، وجہ تخلیق کائنات بھی جھوم رہے تھے۔ اس نعت کو اس وقت مدینہ شریف کی بچیوں نے پڑھا جب حضور مدینے میں آ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نعت کا غلبہ آپ پر ہو گیا تو جیسے حضور مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تھے ویسے مدینہ شریف سے تمہارے گھروں پر بھی کرم فرما سکتے ہیں۔ گویا وہ عربی زبان کا شعر اگر اس کو تبدیل کیا جائے اردو زبان میں تو یوں کہیں کہیں اپنی تصویر دکھاتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ مدینہ شریف میں ایک گھاٹی ہے جسے سنیت الوداع کہتے ہیں، وہاں پر حضور کے پردادی کی خاندان کی شہزادیاں حضور کا استقبال کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت مجھے یاد آئی حضرت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے تو تقریباً 22-23 لوگ تھے جو حضور کے مدینہ شریف میں آنے سے پہلے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال چکے تھے۔ ان کی تبلیغ سے تقریباً 150 لوگ مدینے میں کلمہ پڑھ چکے تھے۔ ان 150 لوگوں میں سے کسی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ 2 جماعت تھی جنہوں نے مینا میں ایک مسجد ہے بیت اولا و بیت ثانیہ کے نام سے، اس مسجد میں چپکے سے جا کر کے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ کے صحابی ہونے کا شرف پایا تھا۔ وہ 23-24 لوگ تھے، وہ اس وقت مدینہ شریف میں تھے نہیں، یعنی حضور کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں تھیں اور حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کے در و دیوار انتظار کر رہے تھے۔ روایت میں یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں سنیت الوداع کے گھاٹی کے قریب پہنچے تو تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، عربی زبان، عربی تہذیب، عربی کلچر ہے کہ مسافر امام شریف کو اپنے سر پہ سجاتا ہے تو اس کا ایک حصہ اپنے چہرے کو بند کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسے یہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ تصویریں آتی ہیں نا کبھی کبھی تیز دھوپ کی وجہ سے یا ریت کے اڑنے کی وجہ سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور حضور کے غلام سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سفر کی وجہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سرکار صدیق اکبر نے بھی اپنے مبارک چہرے کو آپ نے اپنے امامے کی پیٹ سے چھپا رکھا تھا۔ جب حضور قریب آ رہے تھے اہل مدینہ کے، مدینے کی بچیاں حضور کو دیکھ رہی تھی، مدینے کے عاشق حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ پیر کرم شاہ زری نے لکھا ہے 1 ہفتے سے مدینے والے سوئے نہیں تھے، حضور کا انتظار کرتے۔ ہم ان کو یاد کریں اور پھر ہم اگر ان کو یاد کرتے کرتے سوئیں تو ہماری اس نیند پر حضور کا کرم ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضور کا کرم ہو سکتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے مدینے والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اب تو حضور کو مدینے آ جانا چاہیے، مکے سے نکلے ہوئے اتنے دن ہو گئے، اب تو آ جانا چاہیے، اب تو آ جانا چاہیے۔ بہرحال جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت
مدینہ شریف میں جب داخل ہو رہے تھے تو مدینے والے حضور کو ظاہری طور پر پہچانتے نہیں تھے. حضور بھی تھے, حضور کے غلام صدیق اکبر بھی تھے, تو نہ جاننے والے کبھی کبھی حضور کے علامہ بھی صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے وہ نبیوں کے امام یہ ہے, تو کوئی کہتا نبیوں کے امام یہ ہے. تو اشارے انگلیوں کا جو ایرو تھا وہ حضور کی طرف گھومتا کہ حضور یہ ہے, اس طرف والے حضور لگ رہے ہیں, نبیوں کے امام, وجہ تخلیق کائنات, اللہ کے رسول یہی ہیں. تو کوئی کہتا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو بائیں طرف ہے یہ حضور ہے. صدیق اکبر تاڑ گئے, یہ کچھ کنفیوز ہو رہے ہیں, اور صدیق اکبر کے عشق کو تکلیف پہنچی. آپ سمجھ گئے کہ کچھ لوگوں کی انگلیاں میری طرف گھوم رہی ہیں اور میں تو اس دربار کا خوش اچھی ہوں, میں اس دربار کا نوکر ہوں, تو کیسے بتاتے کہ میں کچھ نہیں ہوں, حضور سب کچھ ہیں. معلوم ہے کیا کیا؟ اپنے امام شریف کو اتارا اور حضور کے سر مبارک کی طرف اس کو چھاتا بنا کے ٹانگ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا صدیق اکبر کے اس عمل کو دیکھ کے قربان ہو گئی. یہ عمل بتاتا ہے اس میں غلام کون ہے, آقا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بچیاں پڑھتی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. دعا کرو اللہ ان نعت کے مصروں کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. ہم سب بھی حضور کا انتظار کریں, ہمارے گھر بھی حضور کرم فرمائیں, ہمارے گھر آنگن میں حضور کے ذکر کی بارش ہو اور حضور کے کرم کی نگاہ ہمارے در و دیوار پر منقش ہو جائے. آمین کہہ دیں. آمین. حضرات, یوں تو محبوب بھائی کی والدہ مختومہ رئیسہ خاتون کے انتقال کے موقع پر یہ تقریب عمل میں آئی ہے. آپ کے محلے میں رہتے ہیں, بڑے خلیق اور بہت ہی جو ہے وہ ہم جیسوں کو محبت کرتے ہیں, تو انہیں کہا جائے کہ خرد نواز ہیں, چھوٹوں کو نوازتے ہیں, مشفق انسان ہیں, بزرگوں کی صحبت پائی ہے, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ان کا حکم تھا اور مجھے خوشی خوشی آنا پڑا. اور جب میں خاص طور سے پالی کے ان نعت خوانوں کو, بھائی فیروز اشرفی صاحب ہوں, بھائی فیروز اشمتی صاحب ہوں, یا میرے دل میں رہنے والے محترم شریف پالی راجستھان ہوں, ان لوگوں کا نام دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. خاص طور سے میری کافی دن پہلے سے ملاقات ہے شریف بھائی سے. واقعی آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ فخر کریں کہ آپ جہاں اتنے بڑے بڑے مشائخ کرام کے شہر میں رہتے ہیں, وہیں اس عاشق صادق کے شہر میں رہتے ہیں جس کو نعت پڑھنے کا حق حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان. نعت کو بہت لوگ پڑھتے ہیں, 27 سال ہو گئے مجھے اس زمین سے میرا رابطہ ہے, لیکن نعت کو نعت کے لہجے میں پڑھتے ہیں لوگ. سبحان اللہ. اتنی محبت حضور سے ان کے لہجے میں جھلکتی ہے. دعا کرو اس کا کچھ حصہ ہم سب کو عطا فرما دیا. آمین آمین. دوستو, حضور کی محبت میں نعت ایسے ہی پڑھنی چاہیے. ایک عاشق گزرا ہے جس کا نام ہے امام بوسیری. میرا دل کہہ رہا ہے اس عاشق کی ایک بات کروں, اس کے بعد اگر دل کہے گا اللہ کی توفیق ہوئی تو تھوڑی سی بات اس آیت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. بیٹھے سب لوگ محبت کے ساتھ میں, بچوں کے شور کی آوازیں نہ آئیں, ایک بات سن لیں, اس کے بعد گفتگو شروع کرتے ہیں. نعت کسے کہتے ہیں اور صاحب نعت کو دیکھ کے نعت پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. نعت کیسے پڑھی جائے اور نعت کس کو پڑھنی چاہیے, ماں بہنیں بھی سنیں, مرد و خواتین سنیں. ایک شخص کا نام ہے امام بوسیری, حضور کے عاشق تھے. بے واو صاد یہ رے یہ امام, یہ نام آپ بھی لیں, امام بوسیری. امام برکت کے لیے نام لے لیں, امام بوسیری, سواد ہے, امام بوسیری. بڑے عظیم حضور سے محبت کرنے والے عاشق تھے. وہ اتفاق سے فالج کے اثر نے ان کو متاثر کر دیا, ان کا پیر ڈیمیج ہو گیا. بڑا علاج کروایا امام بوسیری نے, لیکن ٹھیک نہ ہوئے. تقریباً 20 25 30 سال تک پریشان رہے. اپنے دور کے بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتے تھے, بڑے بڑے طبیبوں کے پاس جاتے تھے, بڑے بڑے مطب خانے میں جاتے تھے, حکمت والوں کے ہاں جاتے تھے, لیکن امام بوسیری کو شفا نہیں ملی. بہت پریشان ہوئے, 25 30 سال ہو گئے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جا نہیں پاتے تھے فالج کی وجہ سے. ایک دن کہتے ہیں میں جب سب کو اپنا درد بیان کر کے تھک گیا تو میں نے سوچا اب حضور سے بیان کی جائے. کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا اب اپنی تکلیف کو حضور سے کہا جائے. میں نے پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد ایک کاغذ اور قلم لے کے حضور کی نعت لکھنا شروع کیا. تقریباً 160 یا 165 اشعار آپ نے اس رات میں لکھے. کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا اور روتے روتے سو گئے.
امام بوصیری کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں حضور تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بھی کہا کرو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف شریف لائے. لائے. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. سب لوگ بولو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. چراغاں یا رسول اللہ. آمین. تو امام بوصیری کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بات مصر کی ہے. ان کی جو مزار شریف ہے نا وہ مصر کی زمین میں. امام بوصیری مصر میں لیٹے ہوئے ہیں. شیخ ابو الحسن شاذلی مصر کی زمین میں لیٹے ہوئے ہیں. ایک روایت کے مطابق امام شافعی وہیں لیٹے ہوئے ہیں. مخدومہ نفیسہ فاطمہ امام علی مقام کے گھر کی عظیم خاتون وہیں آرام کر رہے ہیں. ایک روایت کے مطابق امام حسین کے دربار کی نسبت بھی وہاں موجود ہے. بڑی مبارک زمین ہے مصر کی. تو امام بوصیری کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بوصیری، میں نے کہا جی حضور. میرے آقا فرماتے ہیں جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. آیا سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوچنے کی بات ہے جب مصر کی نعت کی نو کے قلم کی آواز حضور تک پہنچ سکتی ہے تو آپ کی اجتماعی آواز حضور تک نہیں پہنچ سکتی. بے شک بے شک. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور تو اپنے غلاموں کو ایسا نوازتے ہیں ایسا نوازتے ہیں. وہ ایک عظیم عاشق تھا، اسٹیمر پر بیٹھ کے مدینہ شریف جا رہا تھا. کیپٹن کہتا ہے کہ میرے پاس آیا، جیسے ساحل سے وہ اسٹیمر وہ جہاز آگے بڑھا نا میرے پاس آیا. بولے کپتان صاحب. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا. واہ. بولے مدینہ وہ کب آئے گا. بولے آپ بیٹھو اپنی سیٹ پر، ابھی تو یہ جہاز ابھی تو اپنے ساحل سے نکلا ہے، اپنے ایک کنارے سے نکلا ہے، تقریباً 17 دن لگ جائیں گے. اس نے کہا اور پہلے نہیں آئے گا. تو بولے کیسی بات کرتے ہو، سیٹ پر بیٹھو، اپنے سامان سیٹ کر لو، آرام سے بیٹھو، دیکھو تمہارے پڑوسی کن کن علاقوں کے، بات چیت کرو، بیٹھو آرام سے، بھی تو شروع ہوا ہے سفر. جا کے بیٹھ گیا. کیپٹن کہتا ہے کہ پھر 1 گھنٹے کے بعد آ گیا. اس نے کہا کیپٹن صاحب. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا. بولے ابھی تو یار کیسی بات کرتے ہو، کوئی دقت؟ بولے بڑی دقت ہے، مدینہ کب آئے گا. بولے بیٹھو آئے گا تو میں بتا دوں گا. بولے وہ چلا گیا. پھر شام کو میرے پاس آیا، مجھ سے بولا کہ آپ سونے جا رہے ہیں. میں نے کہا ڈیوٹی دوسرے کیپٹن کی ہے. تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھو مدینہ کب آئے گا. اللہ اکبر. بولے میں پریشان ہو گیا. 2-3 دن تک ہر گھنٹے کے بعد میرے پاس آتا. بولے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا. میں نے کہا میں تجھ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس چلا جا، ابھی تقریباً لگیں گے 14-15 دن لگیں گے. اس نے کہا کیا اور جلدی نہیں آ سکتا. تو کیپٹن نے کہا کہ نہیں آ سکتا. اس نے کہا تمہارے کہنے سے نہیں آ سکتا، حضور چاہے تو ابھی آ سکتا ہے. تو کپتان کہتا ہے میرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھوم گئی. خدا کی قسم میں نے دیکھا تو جدہ کا ساحل نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور سے محبت ہو نا تو جذبات جب قبول ہوتے ہیں تو اس کے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. واہ. عشق جب پروان چڑھتا ہے، عشق میں محراب حرم کے نیچے نماز عشق ادا کرتا ہے نا تو پھر جو ہے اس کی قبولیت کے بگل بھی سنائی دیتا ہے. ماشاءاللہ. سرکار امام بوصیری کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بوصیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. اگر کسی کو شک نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دے. اب جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میرے پاس کوئی سوال اس کے سوال کا جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں بوصیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. تو امام بوصیری کہتے ہیں پھر میں نے خواب ہی میں نبی کی نعت سنانی شروع کر دی. آئے آئے. حضور کو دیکھ کے نعت پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں نے پورا کلام پڑھا. ایک روایت میں ہے کم ابرات والے شعر پر پہنچا. حضور نے فرمایا کہ جامی مبارک ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کاندھے سے اپنی چادر شریف اتاری اور بوصیری کہتے ہیں میرے کاندھے پہ رکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولو حضور کی چادر ہے. بولو بولو بولو. سبحان اللہ. کس کی چادر ہے؟ حضور کی چادر ہے. محبتوں کے امام سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف گئے تھے. گلی سے گزر رہے تھے. ایک پتھر میں چوٹ لگی، انگوٹھا پاؤں کا پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. تو آپ نے تھوڑا سا اس کی مرہم پٹی کی، وہ ٹھیک ہو گیا. 1 ہفتے کے بعد پھر اس زخم کو آپ نے اکھاڑ دیا، پھر خون نکلنے لگا. امام سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آہستہ آہستہ وہ زخم ٹھیک ہوا. پھر جب وہ ٹھیک ہوا تو پھر آپ نے اسے اکھاڑ دیا. کچھ دن کے بعد مدینہ شریف سے دیوا شریف لکھنؤ واپس آ گئے. جب وہ زخم ٹھیک ہوتا وارث پاک سرکار اس زخم کو اکھاڑ دیتے تھے. خادم نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ اس زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، آپ خود اسے اکھاڑ دیتے ہیں، تازہ ہو جاتا ہے یہ زخم. وارث پاک رو کے بولے جب تک زندہ رہوں گا اس زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دوں گا. یہ مدینے کی نشانی ہے. مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
واہ یار کیا بات ہے حضور کے شہر کی، کیا شعر پڑھا میرے بھائی نے حضور مفتی اعظم کے کلام کی صورت میں۔ کسی نے کہا تھا اس زمین پہ قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، پہچانی جاتی ہیں وہ آنکھیں جو آنکھیں حضور کے دربار کو دیکھ چکی ہوتی ہیں۔ اللہ سب کو حضور کا دربار دکھائے، آمین حضور کے دربار کے لائق بنائے، ہماری آنکھوں کو پاک و صاف اور شفاف بنائے۔ بوسیری کہتے ہیں میں نے حضور کو نعتیں سنائی تو حضور نے انعام کے طور پر کیا دیا؟ اپنی چادر شریف اتار کے رکھ دی۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اپنی چادر شریف میرے آقا نے اتار کے امام بوسیری کے گردن میں رکھ دی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بوسیری کیا بات ہے، کوئی تکلیف؟ تو بوسیری کہتے ہیں حضور میرے پاؤں میں ڈیمیج ہے، میرا پاؤں خراب ہے، فالج کی وجہ سے میں چل نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک داہنا ہاتھ بوسیری کہتے ہیں میرے سر پہ رکھ کے دعا مانگی، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، دل سے بولو کیا بات۔ امام بوسیری کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جب میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو نیند سے بیدار ہو گیا، نیند سے بیدار جاگ گیا، اور میں چل نہیں پاتا تھا لیکن میرے دونوں پاؤں سلامت ہو گئے، شفا پا گئے۔ کہتے میں جب کھڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، وہ چادر جو حضور نے خواب میں دی تھی جاگنے کے بعد میرے ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کا انعام ہے، کم نہیں ہوتا، سبحان، نبی کی نعمتیں کم نہیں ہوتی ہیں، نبی کی برکتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ ٹاپک ہی الگ ہے، اللہ کی توفیق سے ادھر گفتگو آ رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو امام بوسیری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ چادر شریف میرے کاندھوں پہ تھی، میں نے اس چادر کو آنکھوں سے لگایا، اسے سر پہ رکھا، اسے بوسہ دیا، اونچائی پہ رکھا میں نے گھر پہ۔ امام بوسیری کہتے ہیں میں اس چادر کو رکھ کر کے فجر کی اذان کی آواز آئی، آج کئی سال کے بعد 25-30 سال کے بعد محلے کی مسجد میں دونوں پاؤں سے چل کے نماز پڑھنے گیا۔ سبحان اللہ، بولے نماز پڑھ کر نکلا تو ایک اللہ والے مل گئے، بولے بوسیری، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تو کہہ دو محبت سے سبحان اللہ۔ بولے جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ، تو میں ٹھہر گیا، میں نے کہا او درویش، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ نعت تو میں نے چپکے سے رات میں عشاء کی نماز کے بعد لکھی ہے، تجھے کیسے معلوم کہ میں نے کوئی نعت لکھی؟ واہ واہ، وہ درویش کہتا ہے بوسیری جب تم اس نعت کو حضور کو سنا رہے تھے اس محفل میں بھی بیٹھا ہوا تھا، واہ واہ، سبحان اللہ، جب ان سبحان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا، سبحان اللہ، تو حضور سنتے سب ہیں، حضور دیکھتے سب ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارا غالب ہونا چاہیے، ہم حضور کی نگاہ میں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ہم کو حضور دیکھ رہے ہیں، حضور یہی غلبہ ہم پر پیدا ہو گیا، غالب آ گیا، تو قسم خدا کہ پھر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی قائد کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہی حضور کا دیکھنا وکونوا مع الصادقین پر عامل کہلائے گا۔ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ حضور کی نگاہ میں، حضور دیکھتے کتنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں یہ ٹاپک یہ الگ ہے لیکن ایک بات اور بتا دوں، حضور دیکھتے کتنا ہے، جن کو شک ہے میں ان کا بھی علاج کر دوں۔ ایک بزرگ ہیں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے نام بڑے مبارک، یہ 100-150 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ یوسف بن اسماعیل نبہانی فلسطین کے رہنے والے تھے، نبہان فلسطین میں ہے، اسماعیل ان کے والد کا نام تھا، ان کا نام تھا یوسف، بڑے عظیم الشان محدث اور فقیہ تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ مدینہ شریف کے لیے جب مدینے سے واپس فلسطین جاتے تو وہیں پہنچتے اور تڑپتے رہتے اور روتے رہتے۔ لوگ بولے کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی تو مدینے سے آ رہے ہیں، بولے یاد آ رہی ہے مدینے کی۔ بولے ابھی آ رہے ہو پھر یہاں؟ بولے ہاں بس یاد آ رہی، حضور کے شہر کی گلی کوچوں کی ذرات مدینہ کی یاد آ رہی، مدینے کے مبارک پرندوں کی یاد آ رہی، خوب روتے۔ پھر جب مدینہ شریف آتے بتوفیق الہی نا، آپ کو معلوم ہے جہاں سے بھی حضور کا روضہ نظر آتا بس وہیں پہ کھڑے ہو جاتے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، اور وہیں سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے۔ کبھی اندر نہیں گئے، باب البقی سے اندر نہیں گئے، باب السلام سے آئے تو خوخہ صدیق اکبر کے بائیں مڑے اور حضور کی مسجد میں نماز پڑھی اور سیدھے پلٹے۔ کبھی حضور کے چہرے شریف کے سامنے نہیں گئے، پوری عمر مدینے سے فلسطین، فلسطین سے مدینہ شریف کرتے رہے، کبھی حضور کے دربار مبارک میں اندر نہیں گئے۔ ایک مرتبہ خادم نے کہا کیا بات ہے حضرت، مدینہ آنے کے لیے بہت تڑپتے ہیں لیکن حضور کے دربار میں نہیں جاتے ہیں، باہر ہی باہر رہ کے سلام کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ فرماتے کتوں کا کام ہے گھر سے باہر رہا کرے، گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا کرے۔ واہ، یہ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے۔ اگر کوئی حضور سے اتنی محبت کرتا ہے تو بینیفٹ کتنا ملتا ہے۔ اچانک یہ وہابیہ سلفیہ مزاج کے لوگوں نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی،
وہ کتاب مکہ شریف اور مدینے میں فری میں تقسیم کی گئی، بانٹی گئی، لٹریچر کے طور پر بانٹی گئی۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں وہ کتاب مفت میں بٹ رہی تھی تو میں نے بھی اسے لے لیا۔ میں نے کہا دیکھو میں کتاب کیا ہے، میں نے بھی اسے لے لیا۔ وہ کتاب لیا اور لے کے میں کچھ قدم آگے بڑھا تو مجھے ایک گھر سامنے ملا۔ یہ گھر اس کا تھا، اس ذات کا تھا۔ سید نعیم صاحب فرماتے ہیں جو ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتی تھی۔ وہ گھر اس شخصیت کا تھا جو شخصیت ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتی تھی۔ کہتے بس میں اس کتاب کو لے کے میں نے کہا چلو ایک حضور کے عاشق کی زیارت کر لیتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی تو وہ نکل کے آئے، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور بس زیارت کے لیے۔ بولے اندر آؤ۔ اندر گیا، مجھے ناشتہ کروایا، میں نے ان کی زیارت کی۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کے بولے کہ سید صاحب یہ کتاب کیسی ہے؟ تو میں نے کہا حضور وہ باہر بٹ رہی تھی، وہ میں نے لے لیا۔ بولے مجھے لاؤ۔ میں نے کتاب ان کو دیا۔ جب کتاب دیکھی تو اوپر لکھا تھا، اس کی ہیڈنگ دیکھ کے بولے کہ کتاب آپ کو کہاں سے مل گئی سید صاحب؟ تو میں نے کہا وہ باہر بٹ رہی تھی۔ ناراض ہو کے بولے یہ اس کتاب میں یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف کسی نے بکواس لکھی ہے، کسی نے آپ کی عزت کا مذاق اڑایا ہے، کسی نے آپ کی عظمت کا مذاق اڑایا ہے، یہ کتاب کیسے مل گئی آپ کو؟ تو میں نے کہا وہ کتاب بٹ رہی تھی میں نے لے لیا۔ بولے ٹھیک ہے اس کو بعد میں پڑھوں گا، یہ کہہ کے کتاب اپنی الماری میں ڈال دی۔ حضرت سید نعیم صاحب کہتے ہیں وہ جو ہر ہفتے حضور کو خواب میں دکھتے تھے، کتاب لے کے اپنے گھر کی الماری میں ڈال کے بولے اور بعد میں پڑھیں گے، آپ چائے پیجیے۔ بولے میں نے ناشتہ کیا، چائے وغیرہ پی کے جب میں نکلنے لگا مجھے چھوڑنے کے لیے گیٹ پر آئے، میں چلا آیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا، سوچا کہ آج حضور خواب میں آئیں گے، حضور نہیں آئے۔ 2 ہفتہ ہو گیا حضور نہیں آئے۔ بولے پورا مہینہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے۔ مسجد کے دیواروں سے جا کے لپٹ لپٹ کے روتے تھے، مسجد کی قرآن کے پارے جزدان میں لپٹے ہوئے انہیں اپنے سر پہ رکھ کے روتے تھے، درویشوں فقیروں سے غربا اور مساکین سے دعا کرواتے تھے۔ 1 مہینہ ہو گیا حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں بڑے بڑے مشائخ کی مزارات پر جاتے لیکن یہی کہتے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے حضور خواب میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتے کئی مہینے ہو گئے، انہوں نے اپنے کسی ملنے والے کے گھر میں قیام کیا جا کے۔ جب اس گھر میں قیام کیا تو کئی مہینوں کے بعد حضور ان کے گھر میں ان کے خواب میں تشریف لائے۔ جو ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتے تھے ان کے خواب میں حضور کئی مہینے کے بعد دوسرے کے گھر میں تشریف لائے۔ تو وہ قدموں سے لپٹ گئے، بولے آقا کیا بات ہے، کیا خطا مجھ سے ہوئی ہے، بتا دو میں اپنی خطا کی معافی چاہتا ہوں۔ حضور آپ نہیں دکھائی پڑے، 1 ہفتہ ہو گیا مجھے نیند نہیں آئی، بڑا رویا، میں نے اپنا وزن کم کر لیا حضور، میری آنکھ سے اتنے آنسو نکلے میرے دامن جو ہے وہ باوزن ہو گئے۔ سرکار کرم فرمائے آپ میری خطا بتا دیں، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، معاف کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک میرا عاشق ہے جس کو دنیا یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتی ہے، اس کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے، جب سے وہ کتاب تیرے گھر میں رکھی ہے میں نے اس گھر میں قدم رکھنا بند کر دیا۔ ہاں سمجھ گیا؟ ہاں تو حضور کو اتنی خبر ہے، دعا کرو ہمارے اندر حضور کے اس خبر کا غلبہ باقی رہے۔ آپ تنہائی میں ہوں تب بھی حضور کی نگاہ میں ہیں، یہ خیال ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ظاہر ہو کر کے ہم پر غالب رہے۔ آمین کہہ دیں ماشاءاللہ۔ آمین۔ آپ حضور کی نگاہ میں اس کا خیال لے گا تو انشاءاللہ بڑے کامیاب رہیں گے، بڑے کامیاب رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپ سب واقعی لائق سب تکریم اور لائق مبارکباد ہیں۔ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بھی یہ مہینہ جا رہا ہے اور پھر غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اس کا جانا بھی مبارک ہو، پھر غوث پاک کے مہینے کا آنا بھی مبارک ہو۔ دونوں مہینے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دونوں مبارک مہینوں کا فیض عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آمد ربیع الغوث بھی بہت بہت مبارک ہو۔ میں اس سے پہلے آیا تھا تو میں نے جو گفتگو کی تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے حوالے سے کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ حضرت بھی تھے اور قاری صاحب بھی تھے، حضرت کے استاذ بھی ہوتے ہیں اور پھر میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے، میں نے حضور مجاہد ملت کو نہیں دیکھا، دیکھنے والوں کو حضور مجاہد ملت کی شبیہ سمجھتا ہوں میں ماشاءاللہ، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ دعا کرو اللہ اس مبارک نام کے صدقے میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین کہہ دیں آمین۔ بہت پیارا بڑا مبارک نام ہے سرکار مفتی اعظم کا اور حضور مجاہد ملت کا، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ان مبارک ناموں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے،
بڑی خوشی ہوتی ہے. کافی دن تک میں اس مجلس کو اپنی تصویر میں بساتا تھا، تصور میں کو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، حضرت وہاں پر بیٹھے ہیں، شریف بھائی، فیروز بھائی یہاں وہاں بیٹھے ہوئے، کافی لوگ بیٹھے ہوئے، میں بڑا تصور میں رہتا تھا. اور جبکہ روزانہ میرا کام ہے، کئی دنوں کے بعد گھر جاتا ہوں، 15 دن 20 دن کے بعد کبھی کبھی، اللہ کا شکر ہے. تو میں نے آج سوچا کہ جبکہ حضور کی ولادت کا مہینہ تھا اس پر بات کرتا، پھر خواہش ہوئی کہ حضور غوث پاک کے مبارک مہینے پر بات کرو، پھر دل نے کہا کہ اللہ کے مبارک نام کے حوالے سے بات کرنے کی میری خواہش ہے. بظاہر یہ ٹاپک بڑا خشک نظر آتا ہے لوگوں کے نزدیک، جبکہ یہی خشکی دور کرتا ہے. یہی نام ہے جو ہمارے وجود کو بحر میں غرق کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بہت غور سے میری بات کو سنیں، میں بات کرتا ہوں، تقریر تو مقرر کرتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لے غور سے، 2 3 4 5 10 مرتبے جب تک یہ آیت میں پڑھوں گا آپ اسے گنگناتے رہیے گا تاکہ آپ خود ایک ذاکر بن جائیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، خبردار، اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کو سکون دے سکتا ہے. محض کیا مطلب؟ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، بتانا چاہتا ہے قرآن کہ سنو کہ تمہاری آنکھیں اگر کسی اسکرین کے پردے کو کتاب پڑھتے پڑھتے وقت اگر تھک جاتی ہیں تو ان کو آپ بند کر لیتے ہو. آنکھ بند کر لو، آنکھ تھک گئی ہے بھائی، یہی تو کرتے ہو نا بھائی. اگر آپ بولتے بولتے تھک جاتے ہو تو کیا کہتے ہو کہ بھائی اب آپ لوگ جاؤ، میرے منہ میں درد ہونے لگا یار، یہ جبڑا برا میرا درد کر رہا ہے، اب جاؤ بھائی. اور اگر آپ سنتے سنتے تھک جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ یار، وہ کان کے پردے ہل گئے یار، تو چپ کراتے ہو. جب آنکھ کو اس کی بھوک لگتی ہے تو آنکھ بند کر لیتے ہو. کان کو جب بھوک لگتی ہے، کان کی خوراک کیا ہے؟ سامنے والے کو چپ کرا دینا. زبان اور منہ کی خوراک کیا ہے؟ خود چپ ہو جانا. ہاتھ کی خوراک کیا ہے؟ اگر اس ہاتھ سے آپ بہت زیادہ کام کاج کر رہے ہیں تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کر لیں، یہ ہاتھ کی خوراک ہے. پیر کی خوراک کیا ہے؟ آپ پیدل چل رہے ہیں 2-4 کلومیٹر، تھک گئے، بیٹھو یار چائے پی لو، تو چائے پینا یہ پیر کی خوراک ہے. بھوک لگ گئی، پیٹ کو ضرورت ہے چپاتی کی، چاول کی، دال روٹی گوشت کی، تو آپ نے کہا بھائی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، یہ پیٹ کی خوراک ہے. جسم کے ہر پارٹس کی الگ الگ خوراک ہے، سمجھ گئے نا؟ آنکھ کی خوراک بند کر لو، زبان کی خوراک چپ ہو جاؤ، کان کی خوراک چپ کرا دو، ہاتھ کی خوراک سستا لو، پیر کی خوراک انہیں ریلیف دو، پیٹ کی خوراک انہیں روٹی چاہیے. ایسے ہی جسم کے اندر ایک پارٹس ہے جسے دل کہتے ہیں، اس کی خوراک کیا ہے؟ اسی کو غور کر لو، کبھی ہارٹ اٹیک کا مرض نہیں ہوگا. یہ مرض کب سے آیا؟ جب سے ہم نے اس دل کو اس کی خوراک دینا بند کر دیا. سمجھ گئے؟ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے دل کی خوراک میرا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان. اس دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کیا نام ہے؟ اللہ کا نام اس دل کی خوراک ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا نام ہی اس دل کی مبارک خوراک ہے. ماشاءاللہ. اب جب دل کو بھوک لگے تو اسے کیا کہو گے؟ اللہ کے نام کا وظیفہ. سمجھ گئے نا؟ اور دل ایک بادشاہ ہے، یاد رکھو آپ، دل ایک بادشاہ ہے. اگر بادشاہ کو اس کی خوراک اس کے شان کے مطابق نہیں ملی تو بادشاہ بھوک کی قید میں ہو جائے گا، اور جب کمزور ہوگا تو پھر یہ نفس کی قید میں ہوگا، اور جب یہ نفس کی قید میں ہوگا تو یہ سارے پارٹس، ہاتھ پاؤں، یہ آنکھ ناک کان، یہ فوجی ہیں. جب بادشاہی سرنڈر ہو جائے گا تو یہ فوجی بھی اپنا ہتھیار ڈال دیں گے. یہ سب کے سب شیطان کے آگے سرنگوں. بہت چھوٹی سی بات، سمجھ گئے؟ اب شیطان کے آگے ایک مبارک فوج بنانے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کو اس کی خوراک دی جائے. سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ. تو اسی دل کے حوالے سے بات کروں گا، سنیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی بیٹھے رہیے گا ادب کے ساتھ، میرا دل بھی لگے گا، آپ کا بھی لگے گا انشاءاللہ. نعت کا ایک مصرع ہے، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. کہ شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے. سبحان اللہ. جب سرے دشت نہ تھی کوئی شناسا آواز، ہم کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ اجالوں کا اجارہ تھا محمد آنے والے ہیں. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. بات کروں گا انشاءاللہ اپنے ٹاپک پر. اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اندھیرا آج ہارا ہے محمد آنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں، اندھیرا آج ہارا ہے محمد آنے والے ہیں. بہاروں کا نظارہ ہے محمد آنے والے ہیں، یہ پھولوں کا اشارہ ہے محمد آنے والے. سبحان اللہ، سبحان. زمانے بھر کا نعرہ ہے محمد آنے والے ہیں.
آخری شعر کی فرشتوں نے پکارا ہے محمد آنے والے ہیں، بتان آزری سہمے پڑے ہیں صحن کعبہ میں، ربیع النور بارہ ہے محمد آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان، بتان آزری سہمے پڑے ہیں صحن کعبہ میں، ربیع النور بارہ ہے محمد آنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ مبارک نام ہے، اس مبارک نام کو لینے کے لیے ان گلی کوچوں کو آپ کلمہ طیبہ سے سجائیں۔ مل کر کے بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیے گا۔ کوئی خطیبانہ لہجہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ذاکر نہیں، کوئی بہت بڑا خطیب نہیں، اللہ کے اس نام کی صفتوں کا فیض لے کے جائیے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا سب لوگ کلمہ شریف، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہاں سے وہاں تک سب کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا دل سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، پڑھیں 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 پڑھیں، الہ الا اللہ، لا 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 الہ، لا الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، بلند آواز سے، بلند آواز سے، الا اللہ، 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 پڑھتے رہیے دیکھیے آپ کیسا پڑھتے ہیں۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ کبھی کبھی گھر سے نکلا کریں تو وضو بنا کے نکلا کریں انشاءاللہ، اور اسے پڑھتے پڑھتے جایا کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ، بسم اللہ شریف، وضو بنا کے نکلیں۔ ماں بہنوں سے بھی کہہ دیجئے گھر سے نکلا کریں تو وضو بنا کے نکلا کریں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے پرفیوم کا استعمال نہ کیا کریں، گھر سے نکلا کریں تو وضو بنا کے نکلا کریں، شیطان کے اثرات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یاد کر لیں، بے وضو نکلتی ہیں ماں بہنیں اور پھر وہ خوشبو لگا لیتی ہیں تو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو بنا کے نکلیں انشاءاللہ۔ مردوں سے گزارش ہے بآواز بلند پڑھتے جائیں اپنی گاڑی پہ، ٹھیک ہے؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، معلوم ہے آپ جب کسی گلی کوچے سے گزرو گے نا، کسی پیڑ پودوں کے سائے سے گزرو گے نا، تو اس کی پتیاں خدا کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے سائے سے تیرا کوئی مومن بندہ گزرا ہے، سبحان اللہ سبحان، تیرے مومن ہونے کی گواہی میرے بھائی وہ پتیاں دیں گی، وہ درختوں کی وہ ان کی شاخیں دیں گی، یہ گھر کے در و دیوار دیں گے۔ آپ جب بیٹی کی شادی کے موقع پر نکاح کی تقریب کرتے ہیں تو اچھے گواہ کو بلاتے ہیں، زمین خریدتے ہیں تو اچھے معقول عقل مند گواہ کو بلاتے ہیں، تو اپنے مومن بننے کے لیے بھی آپ اچھے گواہوں کو جمع کر لیں، ڈھیر سارے گواہوں کو جمع کر لیں، ایسے اللہ کا نام لیتے ہوئے جایا کریں انشاءاللہ۔ کیسے لیں گے بتائیں آپ؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ معلوم ہے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں، بغداد شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدائن، پرانا نام ہے۔ یہیں پر حضرت سلمان فارسی کی مدار شریف ہے، یہیں پر رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کی مدار شریف ہے، یہیں پر جن کے نام سے آپ کے ہاں کونڈا کی نیاز ہوتی امام جعفر صادق ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مدار شریف ہے، یہیں پر وہ جو جبل صلاح کے قریب میں جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دیا تھا حضرت جابر نے، جن کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے، ان کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کی مدار شریف۔ اسی کے بغل میں وہ جنگل ہے جہاں حضور غوث اعظم سرکار نے 25 سال گزارے۔ کتنے سال؟ غوث پاک فرماتے جب میں الا اللہ، فرماتے جب میں اللہ کا نام لیتا تھا نا، الا اللہ کہتا تھا تو میرے ساتھ درختوں کی پتیاں بھی آواز ملا کے پڑتی تھی۔
سبحان اللہ زور سے سبحان بولے اللہ سبحان اللہ۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں میں جب میری آنکھ کھلتی تھی نا تو پتیاں ہیں، جنگل کے شیر اور چیتے میرے بغل میں بیٹھ کے وہ بھی اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ سبحان اللہ۔ الا اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ۔ حضور کے غلاموں کا بھی بڑا طریقہ تھا، اللہ کا نام کیسے لیتے تھے وہ۔ ہم جو یہ سر پہ ٹوپی سجی ہوئی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اسلامی لباس ہے، آج جو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کا وظیفہ کر رہے ہیں نا، اس میں کسی کی قربانی شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے پور بندر کے علاقے میں نا، یہ کرناٹک آندھرا پردیش میں کیرلا کے علاقے میں، یہاں پر جب حضور کے غلاموں کا قافلہ آیا تھا نا پہلی مرتبہ، حضور کے غلاموں کا، یہ ساحلی سمندر پہ جیسے اترے، سمندر کے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ، الا اللہ آواز آنی چاہیے، تھوڑی تھوڑی آواز آنی چاہیے۔ تقریر تو اور بھی ٹاپک پر ہو سکتی ہے، دل نے کہا بڑے اقبال صاحب قبلہ کہ اللہ کے نام پر بات کروں آپ، بڑا پیارا نام ہے میرے پروردگار، سمجھ گئے؟ یہی ساحل یہ پور بندر کے قریب جب حضور کے غلام اللہ کا نام لینے لگے نا تو یہاں کے جو ہندو بھائی تھے بزنس کرنے والے ان کے قریب پہنچے، بولے آپ لوگ؟ بولے عرب شریف سے آئے ہیں۔ بولے کام؟ بولے بزنس کرنے۔ مال کا لے کے آئے ہو؟ بولے کپڑے لے کے آئے ہیں۔ کیا لے کے آئے تھے؟ کپڑے لے کے آئے تھے۔ بولے قیمت؟ بولے ہر گٹھر کی الگ الگ قیمت ہے۔ بولے کتنی ہے؟ بولے اس گٹھر کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ ایسے بتاتے رہے سارے مسلمان۔ پھر آگے ایک گٹھر تھا سمپل کے طور پر، اس میں جو سب سے قیمتی کپڑا تھا وہ باہر نکلا ہوا تھا سمپل کے طور پر۔ یہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا کہ اس کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا تسبیح ہاتھ میں ہے، الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں سب سے سستا کپڑا رکھا ہوا ہے۔ بولے کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو سب سے مہنگا کپڑا ہے ہمارے ملک کے ہندوستان میں، یہ سب سے مہنگا چلتا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں سب سے سستا کپڑا ہے؟ بولے اس کی وجہ؟ بولے وجہ ہے کہ پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ دیکھیں یہی ہم بھول گئے ہیں، یاد کر لو، عمل کرو، بڑا کام نکلے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اس پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ یہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا کہ ارے واہ، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہندو بھائیوں نے کہا کہ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ حضور کے غلاموں نے کہا مجھے مدینے والے آقا نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے جو تم جس کا نام دے رہے تھے وہ؟ بولے وہی تو ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے تو وہ کون ہے اس میں؟ ہندوؤں نے کہا وہ اس میں سے کون ہے؟ تو حضور کے غلاموں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بولے کیسی بات کرتے ہو، وہ یہاں نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے وہ مدینہ شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ بولے وہ آئے کیوں نہیں؟ بولے وہ بات دراصل ہے کہ ان کا ظاہری طور پر انتقال ہو گیا ہے، ان کا دیہانت ہو چکا ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے ظاہری طور پر، وہ مدینہ شریف میں قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ یہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا عجیب مذہب ہے یار، عجیب سوچ ہے، جو مر گیا اس کی بھی بات مانتے ہو؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا تھا نا 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 نا، ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ آج بھی پوری دنیا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بولے تم کس کا نام لے رہے تھے مل کر کے؟ وہ نام پھر سے لو۔ تو حضور کے غلام پھر لائن سے بیٹھ گئے، پھر تسبیح لے کے اللہ یہاں سے وہاں تک آواز آنی چاہیے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ بولے الا اللہ۔ معلوم ہے ہندو نے کیا کہا؟ بولے اب کپڑے کا تھان بعد ملوں گا، پہلے اس نبی کا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، نام خدا کی تاثیر، خدا کے نام کی تاثیر اتنی ہے، ہم نے غور نہیں کیا یار۔ اتنی ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کبھی استعمال نہیں کرتے۔ الجھن بڑی تو موبائل، خوشی کا موقع ہے تو موبائل، مذہب سمجھ لیا اسے، حضور سے دور ہو گئے۔ آپ یقین کریں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بچوں کی آواز کو خاموش رکھیں،
میں حضور کے ممبر پہ ہوں، سرکار مستان شاہ بابا پہاڑی پر اتنے عظیم بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، سرکار بسم اللہ شاہ اور سرکار نوری میاں اور سرکار شہنشاہ ناگور شریف کے خانوادے کے لوگ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، اور خود ان بزرگوں کا جو سینہ ہے وہ شفاف ہے۔ تقریباً 15 یا 16 دن ہوئے میں الہ آباد پہ ایئرپورٹ پہ تھا، بنگلور جا رہا تھا سرکار ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مجلس میں، تو میرے دوست کا فون آیا۔ آپ یقین کریں میں اس بات کو مسجد میں بیان کر سکتا ہوں، اس کی آواز بڑی بھرائی تھی، اس نے ایک بات بیان کی دوست کے حوالے سے۔ وہ کہتا آصف بھائی وہ کہاں ہو؟ تو میں نے کہا میں الہ آباد میں ہوں، جا رہا ہوں بنگلور۔ تو کہتا آصف بھائی روتے ہوئے، میں نے کہا ہوا یار بات کیا ہے؟ اس کی آواز بڑی بھر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ آصف بھائی فلاں صاحب، میں نے کہا ہاں دوست ہیں ہمارے اور آپ کے۔ بولے اس نے رو کر کے ایک داستان بتائی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ بولے اس نے کہا کہ میں نے 3-4 دن پہلے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ سنیں آپ، دل کہے تو یاد کریں ورنہ میری کیا اوقات ہے، میں یہاں پر آؤں گا یار 1500-1800 کلومیٹر دور کا سفر کر کے اتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ دنیا بھر کی عریانیت کی فضا ہے، اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں، راتیں خراب ہوتی ہیں، مجھے بھی حساب دینا پڑے گا، کیا کرنے آؤں گا میں؟ یاد کر لو یہ بات۔ وہ کہتا ہے کہ حضور میرے خواب میں تشریف لائے تو مجھ سے حضور نے فرمایا، مشکل سے 15 یا 16 دن پہلے کی بات ہے، میں قرآن سر پہ رکھ کے بول سکتا ہوں، اور جس کی بات کر رہا ہوں اس کی عمر تقریباً 13 سال کی ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھے بتایا تھا، بولے آصف بھائی اب تک میں نے 10 مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے لوگ مل کر کے نہ دیکھ سکے یار، اتنی آنکھیں گندی کر لی کہ حضور نظر نہیں آئیں گے خواب میں۔ اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا۔ اس میں دنیا داخل ہے، اسے نکالو گے نہیں تو حضور کیسے آئیں گے یار؟ حضور کے قیام کی جگہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے۔ وہ ساری کچر پٹی دل میں جمع کر لی، حضور کہاں آئیں گے؟ بلا تو رہے ہیں، حضور آئیں گے کہاں؟ بیٹھیں گے کہاں؟ حضور کا قیام کہاں ہوگا؟ حضور کی عظمتوں کا نور کہاں ٹھہرے گا؟ عجیب سوچ ہے ہماری، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آصف بھائی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، میری ماں بہنیں بہت غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں آصف بھائی حضور فرماتے تھے کہ مجھ سے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ مجھ پر درود پڑھا۔ زور سے بولے، سب نہیں بولیں گے؟ مجھ پر، سب کی آواز، مجھ پر درود پڑھا کرو، یہ کہہ کے حضور تشریف لے گئے۔ وہ کہتا پھر مجھے میرے خواب میں حضور 2-3 دن کے بعد ہے۔ یہاں پر ایک عظیم صوفی مزاج کے بزرگ علامہ اقبال حشمتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود ان کے استاد میرے بھی استاد ہوئے، سارے میرے علماء میرے سر کا تاج ہیں جو مشائخ امام حضرات کی صورت میں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے خواب میں حضور 2-3 دن کے بعد پھر تشریف لائے، جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور رو رہے تھے، حضور اس قدر روئے کہ حضور کی داڑھی شریف بھیگ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے اس قدر آنسو نکل رہے تھے کہ حضور کے دامن پہ گر رہے تھے۔ میں نے حضور کے قدم کو پکڑ کے کہا سرکار معاف فرمائیں، کیا خطا ہوئی ہے؟ آپ اس قدر رو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ تو میرے آقا نے رو کے فرمایا میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی، میری امت مجھے بھول گئی ہے، میں نے اپنی امت کے آنے سے پہلے میں نے کتنی اپنی امت کو یاد کیا ہے، جبل صلاح کے دامن میں نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے کہ جانوروں نے کھانا کھانا بند کر دیا۔ آج میری امت مجھے ہفتوں مہینوں یاد نہیں کرتی ہے، میری امت سے کہہ دو کہ مجھے یاد کیا کرے۔ میں نے اپنی امت کو جہنم میں جانے کے لیے بڑے آنسو بہائے ہیں، میں نے اتنا اپنے نواسوں کو بھی نہیں یاد کیا جتنا اپنے امت کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے حضور بہت رو رہے، مشکل سے یہ 15 یا 16 دن پہلے کا خواب ہے۔ اللہ، میں نے بتایا حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے تو افسوس کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگ حضور پر درود نہیں پڑھتے ہیں، ہاں جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھتے ہیں۔ اب جو طریقہ بتایا میں نے کہا حضور کیسا پڑھنا چاہیے؟ بولے حضور کا کہنے کا مطلب یہ، حضور یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے ہی درود پڑھا کرو۔ میں نے کیا مطلب؟ بولے نماز حضور فرماتے ایسی پڑھو یا تو تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہے ہو، ایسے ہی درود پڑھا کرو یا تو تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے میری بات کو؟ وعدہ کرو، ہاتھ جوڑتا ہوں کم سے کم 11 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھا کرو گے انشاءاللہ 24 گھنٹے میں، زیادہ کی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ بول دو، ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں وعدہ کرواؤں گا، نا آپ بس اللہ کو گواہ بنا کے اے اللہ تو توفیق دے گا تو تیرے حبیب پر 11 مرتبے درود شریف پڑھوں گا۔ چھوٹی سی بچی ہے میرے دوست کی، معلوم ہے وہ ابھی اس کے والد نے فون کیا، بولے آصف بھائی وہ 14 سال کی ہے۔ اس نے کہا کہ آصف بھائی وہ میری بیٹیا ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ تو میری بیٹی ہے، کیا ہوا؟ بولے کہ اس کو خواب میں صوفی صاحب نے بات بتائی تھی، صوفی سلطان نے، کہ درود پڑھا کرو جمعہ کی شب میں، تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اب تقریباً ہر جمعہ کو 50,000 مرتبے درود پڑھ لیتی ہوں۔ 14 سال کی بچی ہے، اتنے لوگ یہاں سے وہاں تک مل کر کے نہیں پڑھتے یار،
50,000 روپے کے کھانے پر ڈے کھا ڈالتے ہیں لوگ، اور 5,000 مرتبہ حضور پر درود نہیں پڑھتے، نہ اللہ کو یاد کرے نہ رسول کو یاد کرے۔ کیا مزاج بن گیا؟ اسی کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی کی زمین استعمال کرتے ہیں، اسی کے کلائمیٹ، اسی کی آب و ہوا میں رہتے ہیں۔ ایک اللہ والے درویش تھے، ان کا کام تھا جب بھی کوئی ان سے ملتا تو وہ اللہ کا نام لینے کے لیے اکساتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ٹوپی آپ نے کہاں سے لی؟ تو اگر آپ نے کہہ دیا اللہ کا شکر ہے کہ مل گئی ہے تو خوش ہوتے، ہاں اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اور اگر آپ نے گھما پھرا کے اپنا ہی نام لیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر یہ ساہیوال شریف کے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب مٹھائی لے کے آ گئے، مٹھائی، بولے حضور قبول فرمائیے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ بولے مٹھائی ہے۔ بولے کس نے بنائی؟ تو مٹھائی والے نے کہا کہ بمبئی کی زبان میں آپن نے بنائی، اور آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ کہہ دے کہ مٹھائی بھی اللہ کی طرف سے بنانے کی توفیق مجھ کو ملی ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ بولے حضور یہ میں نے بنائی ہے۔ ایک دم چہرہ بدل گیا، بولے بول صحیح بول، کس نے بنائی ہے؟ بولے حضور یہ میں نے بنائی ہے۔ اچھا تو نے بنائی ہے؟ بولے جی۔ بولے یہ چوکور کیسے ہے؟ بولے حضور میری وجہ سے۔ یہ رنگ کیسا ہے؟ بولے وہ میں نے ڈالا ہے۔ اچھا اس کے اندر ذائقہ؟ بولے وہ میری وجہ سے۔ بولے خوشبو؟ بولے وہ سب آپن نے، سب آپن نے اس کا۔ بولے اچھا، بولے کیا ہے یہ؟ بولے مٹھائی ہے۔ بولے مٹھائی کیوں ہے یہ؟ بولے اس لیے کہ میٹھی ہے۔ بولے میٹھی کیوں ہے؟ بولے اس میں چینی ہے۔ بولے چینی کہاں تھی؟ بولے میں نے ڈالی ہے۔ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ بولے دکان پہ۔ تیری دکان میں چینی کہاں سے آئی؟ بولے وہ بنیے کی دکان سے۔ اور بنیے کی دکان میں چینی کہاں سے آئی؟ بولے وہ شوگر فیکٹری سے۔ شوگر فیکٹری میں چینی کہاں سے آئی؟ بولے وہ گنے سے۔ بولے گنے میں چینی کہاں سے آئی؟ بولے وہ گنے کے کھیت سے۔ وہ گنے کے کھیت میں چینی کہاں سے آئی؟ بولے حضور وہ تو اللہ کی طرف سے۔ حقلا کے بولے سبحان اللہ، گریبان پکڑ لیا۔ بولے ظالم کہتا کیوں نہیں کہ مٹھائی خدا کی طرف سے آئی؟ واہ واہ، گھما پھرا کے نام لینے میں شرم سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کا نام ہے؟ سچائی تو یہی ہے نا بھائی، حق تو یہی ہے نا بھائی۔ 4 پیسے آ گئے تو یہ آپ ان کی طرف سے، یہ اپنے بازوؤں کی طاقت سے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے گھمنڈی تکبر مزاج کے لوگ ہیں، وہ میرے بازوؤں کی دین ہے، میری عقل کی وجہ سے ہے، یہ ساری بلڈنگ، یہ ساری مشینری سب میں شہر پہ حکومت کرتا ہوں۔ اگر تیرے اندر تیری طاقت اتنی زیادہ ہے تو جب فرشتہ موت کا تیری روح لے کے نکل گیا تھا، صرف روح لے کے گیا تھا، وہ تیرا ہاتھ، تیرے بازو تو تیرے پاس تھے، اور تیرے پیر تو تیرے پاس تھے، اٹھ کے بھاگتا کیوں نہیں؟ سمجھ گئے؟ اٹھ کے بھاگتا کیوں نہیں؟ وہ فرشتہ صرف روح لے کے گیا ہے نا، سارے پارٹس چھوڑ کے گیا ہے، مکھی نہیں ہٹا سکتا۔ اتنا بے بس، اتنا معذور، اتنا وکلانگ قسم کا انسان ہے۔ بات پہ اپنی بات کرے گا، اپنی بات کرے گا۔ ایسے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آ کے بیٹھے تو ان کا دانت ٹوٹا ہوا تھا آگے کا۔ بولے ادھر آ۔ بولے تیرے چہرے پر حسن ہے، اللہ کا شکر ہے، اپنے دانت لگوا کے آ، ابھی تو دانت نئے لگوا لے۔ بولے ٹھیک ہے حضور۔ وہ چلا 82 میں وہ لگوایا، وہ لاہور کے قریب دانت لگوا کے آیا تو آیا حضرت کے پاس 1.5 مہینے کے بعد، تو بغیر ٹاپک کے ہنس رہا تھا۔ مقصد تھا کہ حضرت میرا دانت دیکھ لو۔ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے لوگ سونے کی انگوٹھی پہن گھماتے رہتے ہیں، دیکھ لیں کہ میرے پاس سونے کی انگوٹھی۔ کچھ لوگ برانڈڈ چپل پہن کے یوں پہنتے ہیں، معاذ اللہ اسے گھماتے رہتے ہیں، یہ چپل ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی کے چہرے پر سنت ہے، وہ ہمارے پیر کے نیچے آ گئی۔ کسی کے جیب میں درود کے کاغذ رکھے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو ایسے کرتا ہے، وہ بلا وجہ ہنس رہا تھا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ بولے حضور وہ دانت لگوا لیا۔ بولے ٹھیک ہے بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ پھر بیٹھا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد کھڑا ہوا۔ بولے حضور وہ دانت میں نے لگوا لیا۔ بولے ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کھڑا۔ بولے حضور ڈاکٹر بہت اچھا تھا۔ بولے ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ پھر وہ ادھر ادھر مخاطب ہوئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور ڈاکٹر کے اخلاق بہت اچھا تھا، اور ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، بیٹھ جا۔ حضور وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں فنیشنگ بہت تھی، کیا صفائی تھی، بہت ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، بیٹھ جا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور جب ڈاکٹر مجھے اوٹی میں لے گیا نا تو جب دانت لگایا تو مسوڑے میں درد نہیں ہوا۔ بولے بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر اچھا تھا، بیٹھ جا۔ پھر اس نے کہا حضور یہ ڈاکٹر کے اندر کیا صفائی تھی، اس نے ایسا دانت لگایا، نیا اور پرانے کا فرق مٹا دیا، نظر نہیں آتا کون نیا ہے کون پرانا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے جلال میں، اس کا گریبان پکڑ کے بولے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ جی کانپنے لگا۔ بولے حضور ناراض ہو گئے؟ بولے ناراض ہو گئے کمینے کہیں کے، 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس کا مزاج بہت اچھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں فنیشنگ بہت تھی، اس کے ہاتھ میں صفائی بہت تھی، نئے پرانے کا فرق مٹا دیا، لگایا تو مسوڑے میں درد نہیں ہوا، یہ بتا کتنے پیسے لیے؟ تب اس نے کہا حضور اس وقت تو اس نے 7-8 ہزار روپے لیے۔
وہ بتایا کہ وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا. کہاں سے کیا پڑھ کے آیا؟ تو فرمایا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ ہاں 2 دانت لگوا کے آیا ہے, اتنے پیسے دے کے آیا ہے, 1 گھنٹے سے اس کی تعریف کر رہا ہے, اس خدا کو بھول گیا جس نے پوری بتیسی لگا کے پیدا کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیں بتائیں, ہم نے کھایا, ہم نے کمایا, ہضم کون کرتا ہے؟ ہاں یہ مودی جی کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ ہمارا تکبر کرتا ہے, ہماری سرٹیفکیٹ کرتی ہے, ہماری پرسنالٹی کرتی ہے. وہی جو ہے نظام کائنات, وہی تو ہے جو نظام عالم چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. اللہ کو بھول نہیں سکتے آپ, سمجھے میری بات. اللہ کا نام یہ روشنی ہے, اللہ کا نام روحانیت ہے. آپ اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے صرف خدا کا نام یا اس کے حبیب کا نام. وہ کہہ رہا ہے قرآن میں, اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے میرے نام کی خوراک عطا کرو. تو کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ بڑے بڑے دل سے پڑھیں انشاءاللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کبھی کبھی مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں نا, نماز پڑھ کے آتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں وہ فلاں بھی آ جائے تو بتاؤں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں, اس کے کاروبار کے بارے میں. وہ بہت کمینہ ہو گیا. اور مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, دل میں بغض, غیبت اور حسد ہے. وہ کسی اور نمازی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو اس کو لے کے پھر ہم کھیل کود کریں. صوفی صاحب فرماتے ہیں جب ایسے لوگ دروازے پر تمہارا انتظار کریں تو تم تسبیح لے کر کے اتر اور دکن یہی پڑھا کرو, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. الا اللہ معلوم ہے الا اللہ. انشاءاللہ اللہ کا نام لیا کریں. اپنے گھر میں لائٹ بند کر کے مصلی پر بیٹھ کے خدا کا نام لیا کرو. لیں گے انشاءاللہ. بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر, پیسوں پر اعتماد نہیں. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور بڑے لوگ مر رہے ہیں اب کی وائرس میں, جب یہ موت کا دور تھا. میں نے کہا حضور بہت لوگ مر رہے ہیں. وہ الہ آباد میں ایک دکان سے 80 کفن بکے ہیں. وہ لکھنؤ میں ایک قبرستان میں 150 مردے آئے ہیں. اور گجرات میں چمنیاں جل گئی, بھٹے بیٹھ گئے, بڑی دقت ہے, بہت لوگ مر رہے ہیں. تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بات دراصل یہ ہے نا, لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے. لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا لوگوں کا بس یہی ہے خیال کہ بس آکسیجن مل جائے اب بچ جائیں گے, ڈاکٹرز کی سہولیات ہوں تو ہمارا بھائی بچ جائے گا. بولے یہی چوک گئے لوگ. عقیدہ یہ ہونا چاہیے میں جس خدا کو مانتا ہوں اگر وہ چاہے تو پوری دنیا کو بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے. یہی فرمایا. اس میں ڈاکٹر کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ وہ تو میڈیٹر ہے بیچ میں, شفا میرا مولا دینے والا ہے. میں نے کہا حضور بڑے لوگ جا رہے ہیں, اس میں کلمہ پڑھنے والے بھی جا رہے ہیں. بولے کہ دقت کیا ہے, تکلیف تھی ان کو دنیا میں؟ میں نے کہا بہت تکلیف تھی. بولے جانے دیجئے, حضور تو یہی کہہ رہے ہیں نا, میرے پاس صہیب کو تکلیف تھی روم سے, آئے تو سکون مل گیا, تم بھی چلے جاؤ. میرے پاس بلال کو ایتھوپیا میں تکلیف دی گئی, ان کو سکون پانے کی ضرورت تھی تو میرے پاس آ گئے. تو میری امت کو جس کو تکلیف ہے میرے پاس آ جائے, مجھے دیکھو گے سکون مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان. حضور کی مرضی سے جا رہے ہیں. ہاں ان کو دیکھ کے افسوس کرو جو بغیر کلمہ پڑھے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیسے جہنم میں جلیں گے. اللہ اکبر. آپ کی ذمہ داری بنتی اپنے معاشرے کو سنوارو. دیکھیے اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, یہ نام لیا کرو انشاءاللہ. بولو تقریر تو میں اور 2-4 ٹاپک پر کر سکتا ہوں. میرے دل نے کہا اللہ کا نام, کیونکہ ہمارے ایمان کے پہلو بڑے کمزور ہو گئے ہیں. اللہ کا نام لینا ہم نے کم کر دیا ہے. سرکار بایزید بستامی کے اندر ایک عادت مبارکہ تھی, ہر وقت تسبیح لے کے الا اللہ. زور سے بولیں آپ, الا اللہ. تو سرکار بایزید بستامی کے اندر ایک عادت تھی. عادت کیا تھی؟ اللہ کا نام لیتے رہتے تھے. ایک دن ایک نوکر آپ کے یہاں آیا تو آپ نے کہا ادھر آؤ, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ ہے. پھر وہ چلا گیا. پھر شام کو ادھر آ, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ ہے. پھر صبح کو ادھر آ, تیرا نام کیا ہے؟ 20 سال تک صبح اور شام پر ڈے آپ اسے بلاتے رہے اور اس کا نام پوچھتے رہے. 20 سال کے بعد وہ پیروں سے لپٹ گیا. اس نے کہا حضور بات کیا ہے کہ آپ میرا نام بھول جاتے ہیں؟ بایزید بستامی رو کے بولے کیا بتاؤں, اس کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا. اللہ اکبر اللہ, اس کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا. سرکار شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدا کا نام لیتے رہے. بڑے بڑے بادشاہان وقت بغداد میں اور چھوٹی چھوٹی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. جنید بغدادی کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے. جو دعائیں مانگنا چاہو پہلے قبول ہو جاتی. اللہ, غوث پاک کے پردادا کے دادا بغداد میں شونیزیہ علاقے میں آرام کر رہے ہیں, ہر وقت تسبیح لے کے الا اللہ
الا اللہ. ایک مرتبہ آپ نے کہا, ایک نائی کو بلایا, بولے ادھر آؤ ادھر آؤ. بولے جی حضور. فرمایا میرے مونچھ کے بال کاٹ دے, یہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں. وہ کینچی اور قلم جو ہے کنگھی لے کے کھڑا ہو گیا پوزیشن بنا کے. وہ یوں کھڑا تھا اور آپ پڑھے جا رہے تھے. پڑھ کے بتایا اللہ کا نام لینے میں شرمائے نہیں ہے. ہاں بڑا کرم ہے اس کا, اس نے ہمیں انسان بنا دیا. الا اللہ. تو سرکار جنید بغدادی پڑھے جا رہے تھے, اور وہ جو آپ کے گیسوں کی اصلاح کرنے والا تھا وہ کنگھی اور کینچی لے کے یوں کھڑا تھا. اس نے کہا حضور چپ تو ہو جائے ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. سرکار جنید بغدادی کہتے ہیں ہونٹ کٹ جائے یہ گوارا ہے, خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر لگ گئے, مصروف ہو گئے. کس نام میں؟ یہ نام لینا چاہیے, بڑا پیارا نام ہے میرے پروردگار عالم کا. بل گیٹس کو یہ دولت نہیں ملی, شیکسپیئر کو یہ دولت نہیں ملی, ملٹن کو یہ دولت نہیں ملی, آئنسٹائن کو یہ دولت نہیں ملی, سمجھ لیا آپ, مائیکل ہارٹ کو یہ دولت نہیں ملی, جارج برنارڈ شاہ کو یہ دولت نہیں ملی, ملکہ الزبتھ کو یہ دولت نہیں ملی. ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی. سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا اللہ کا فضل ہے یہ, ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنا نام لینے کے لیے ہم جیسے فقیروں کو چنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان دل سے بولو یار, دل سے بولو, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ یقین کریں یہ اس نام کی برکت کتنی ہوتی ہے, برکت کتنی ہوتی ہے. یاد کریں میری بات کو, یاد کرنے کام آئیں گی انشاءاللہ. ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں بغداد شریف میں, سرکار خواجہ حسن بصری. وہ مولا علی کے خلیفہ ہیں, اور خواجہ حسن بصری کے وہ خلیفہ ہیں شیخ داؤد تائی ان کا نام ہے. ان کے لال, ان کے قلب کی دھڑکن حضور شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ غوث پاک کے اجداد میں ہوتے ہیں سلسلے کے اعتبار سے. خواجہ حبیب اجمی معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدار شریف کے بغل میں قریب میں ان کی مدار شریف ہے. آپ لوگ انشاءاللہ جب جاؤ گے تو ان کی مدار شریف پر ضرور جاؤ گے. ہمیشہ کم سے کم انشاءاللہ تو کہہ دیں بھائی. وہ آپ کا لوڈ سمجھ رہے ہیں یار, اچھا کام سونپ دیا. اور بغداد نہیں دیکھو گے تو پھر کیا کرو گے, آنکھیں واپس کر دو بھائی. بغداد شریف جا کے دیکھو غوث پاک کا دربار. سبحان اللہ. اب کی کبھی آؤں گا انشاءاللہ, کبھی مستان بابا نے بلایا تو پھر غوث پاک کی بات کروں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. طبیعت خوش ہوگی انشاءاللہ, میرا دل بڑا لگتا ہے. تو بہرحال اللہ کا نام میرے دل نے کہا کہ لے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ کا نام تو حبیب اجمی وہیں پر لیٹے ہوئے ہیں, مزار شریف ہے. آپ پہلے معلوم ہے کیا تھا, آپ بیاج خور تھے, سود کے پیسے لیتے تھے. آپ میں سے ہم میں سے اگر کوئی شخص اس برے عمل کا کسی کو چسکا لگ گیا ہو تو میں اس کو اللہ اس کے رسول کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں, خبردار اپنے گھر کو, اپنے بچوں کے لہو کو پاک کرنے کے لیے حلال کاروبار کریں, آج ہی سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت سارے مسلمان, میں نے راستے میں ڈرائیور سے پوچھا آپ نے, وہ کپل نام ہے. میں نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اس علاقے میں جو بیاج کے پیسے بہت لیتے ہیں. بولتا ہے وہ لوگ لیتے ہوں گے, مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے. میں نے کہا وہ نان مسلم تھا, میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا اس لیے پوچھ لیا کہ کوئی بھی ہو, مجھے بڑی الرجی ہوتی ہے حرام چیز سے, بہت تکلیف ہوتی ہے, اللہ معاف فرمائے. اور میں بہت بھاگتا ہوں دور, بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے حرام. کوئی بھی حرام طرف مائل ہوتا ہے تو میرا دل بڑا کرتا ہے, دل نہیں کہتا مجھ سے ملنے کا, پورا ڈھانچہ چرمرا جاتا ہے. سمجھے میری بات, حرام سے نقصان بہت ہوتا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں حلال کی طرف آؤ, سمجھے میری بات کو. حرام سے نقصان کتنا ہوتا ہے بتا دوں آپ سے. یہ ایک نوکر تھا, اس کا نام تھا مبارک, جس کے ہاں نوکری کرتا تھا اس کے ہاں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا فاطمہ. کیا نام تھا, زور سے بولو, فاطمہ اس کا نام تھا. اس کا جو باپ تھا وہ جج تھا, چیف جسٹس, جس کو یہ مشائخ کہتے ہیں قاضی القضات, چیف جسٹس تھا. بس 3 لوگ تھے, نوکر مبارک, لڑکی فاطمہ, اور وہ جو چیف جسٹس تھا اس کا نام تھا نوح. تینوں گھر میں رہتے تھے. جب لڑکی بڑی ہوئی نا, ماں بہنیں سنیں, جوان ہوئی, ایک دن اس کا باپ کہیں چلا گیا. 2 دن کے بعد آیا. جب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا ابو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو جج نے کہا بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا. تو لڑکی نے کہا کہاں گئے تھے؟ بولے وہ اپنے لیول کے لوگوں کو ڈھونڈتے گئے, بڑے بڑے شہروں میں گیا تھا کہ بلڈنگ والوں کے ہاں کوئی دیکھو معقول رشتہ. لڑکی نے ایک جملہ کہا ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں جایا کرے. کہاں جایا کرے؟ مسجد میں جایا کرے. بولے کیا مطلب؟ بولے جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے گا. آئے میرے لیے مسجد میں ڈھونڈے. بولے بیٹی کیا مطلب ہے, مسجد میں کون ملے گا؟ بولے وہ ملے گا جسے خدا محبت کرتا ہے, جو خدا سے محبت کرتا ہے. بولے بیٹی نہیں,
بولا نا وہ میری خواہش ہے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو نمازی ہو۔ بات بڑی تو بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک دن لڑکی نے کہا ابو آپ کہیں مت ڈھونڈیں، لڑکا تو اپنے گھر میں ہے۔ اس نے کہا اپنے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، کوئی کچھ نہیں، خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا وہ تو اپنے ہی گھر میں ہے۔ تو نوح جج تھا، چیف جسٹس ذہین تھا، اس نے کہا وہ نوکر ہے، ایک ہی لڑکا ہے، نوکر ہے ایک ہی تو ہے وہ مبارک، اپنے جو نوکری کرتا ہے، جھاڑو پوچھا لگاتا ہے۔ لڑکی نے کہا نوکر ہے تو کیا ہوا؟ راتوں کو اٹھ کے اس کا حضور پر درود پڑھنا نہیں سنا آپ نے؟ تم بھی سو جاتے ہو، ہم بھی سو جاتے ہیں، اس کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ راتوں کو تسبیح لے کے جب اللہ کا نام لیتا ہے تو لگتا ہے کہ پورے گھر کے در و دیوار اس کے ساتھ شریک ہے۔ بنیاد سے لے کے آخری سرے تک آواز آتی ہے اللہ اللہ کی، جب وہ تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا آپ نے؟ بولے بیٹی کیا کرتی ہے تو؟ ارے وہ غریب لڑکا، اس کے ساتھ کوئی شادی کرے گی؟ بولے اس کے پاس اللہ کا خوف تو ہے، حضور کی محبت تو ہے، اب دولت مند ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے ارے وہ غلام ہے، بولے آزاد کر دو، سبحان اللہ، آزاد کر دو۔ اسے آزاد کیا۔ جب اسے بلایا گیا نا مبارک کو، تو جج نے بلایا، بولے ادھر ہے مبارک، تجھے میں نے آزاد کیا۔ بولے حضور رہن دو، نوکری کرنے دو، غلامی کرنے دو، اچھا ہے آپ کے یہاں ہوتا ہوں۔ کہا نا تجھے اس لیے میں نے آزاد کیا کہ میری بیٹی تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی۔ بولے نا نا نا، یہ میری مالکن ہے، میں اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، میں نے ان کو مالکن کہا ہے، میں نوکر ہوں، مجھے اپنی اوقات میں رہنے دے، اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرے۔ تو جج نے کہا نا اس نے فیصلہ کر لیا۔ لڑکی نے کہا میری خواہش ہے میں تجھے اپنے شوہر کے طور پر دیکھوں۔ بڑی زبردستی کی لڑکی اس کے نکاح میں چلی گئی اسی وقت۔ تو جج نے کہا جا میری بیٹی کو لے کے جا، میری بیٹی کی خواہش ہے تو جا میری بیٹی، تو جا اپنے شوہر کے ساتھ۔ لڑکی مبارک آیا، مبارک اپنے گھر میں لے کے آیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بات بتانے کی نہیں، ٹاپک سے ذرا سی ہٹ کی ہے، لیکن شادی وغیرہ کی تقریبات کچھ تو سمجھ میں آئے ہمارے یار، ہمارے لیے حضور کیوں تشریف لائے تھے، کیا مقصد تھا حضور کے آنے کا، کیا بات تھی حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ غوث پاک غریب نواز صابر پاک کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دسترخوان کی ڈشیں لمبی لمبی ہیں لیکن حلال ڈھونڈو تو ملتے نہیں ہیں۔ ہاں عجیب معاملہ ہے۔ تو وہ جب مبارک اپنی بیوی فاطمہ کو لے کے، نام کیا تھا اس کی بیوی کا؟ بولو 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 سب بولو بھائی، بڑا مبارک نام ہے، کیا نام ہے؟ فاطمہ، حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، یعنی علی کی بیوی کا بھی نام فاطمہ ہے، علی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ، علی کی نواسی کا بھی نام فاطمہ، سبحان اللہ، علی کے بیٹے شیخ عبد القادر غوث پاک کی ماں کا بھی نام فاطمہ، سبحان، مالک بن دینار کی ماں کا بھی نام فاطمہ۔ بڑا مبارک نام ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، کہا حضور میری بچیاں جوان ہیں، وہ کیا پڑھیں، کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ تو غوث پاک فرماتے ان سے کہہ دو روزانہ پڑھا کریں 100 مرتبہ یا فاطمہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پڑھا کریں؟ بولو 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 زور سے بولو یا بھائی، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ اس نے کہا حضور یہ لڑکیوں کے لیے؟ کہا ہاں۔ بولے کیوں؟ بولے جو لڑکیاں یا فاطمہ پڑھیں گی نا، اللہ ان کو کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بولے اچھا جو بچے میرے گھر میں ان کے لیے؟ بولے ان سے کہہ دو میرا نام لیا کرو، واہ، محبت سے کہہ دو سبحان سبحان اللہ، تو سبحان اس بچی کا نام تھا فاطمہ، مبارک کی بیوی بن گئی، گھر لے کے چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا ایک روٹی تم بھی کھا لو، ہم بھی کھاتے ہیں، آرام کرو۔ مبارک چلا گیا۔ پہلی رات، محبت کی رات، نہیں گھر آیا۔ کب آیا؟ صبح فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آیا، فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آیا۔ آیا تو بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی، اس نے سلام کیا، جواب دیا، اپنی بیوی کو بولا کہ ادب سے بیٹھو، ادب سے۔ بیوی بھی ادب سے بیٹھ گئی، خود بھی ادب سے بیٹھ گیا۔ بولا فاطمہ؟ بولے ہاں میرے شوہر مبارک۔ بولے بیٹھ کے حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں یار پہلی رات کون بات کرتا ہے یار، کیا غلبہ ہم پر ہے۔ بولے بیٹھو حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ محبت کی رات تھی، ملن کی رات تھی، دو روحوں کی اتصال کی رات تھی۔ اپنے گلے شکوے کے بھول کر کے ماں کا پیار، باپ کا پیار، بہن کا پیار عورتیں ڈھونڈتی ہیں شوہر میں۔ عورت سے بولتا ہے فاطمہ بیٹھو حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ فجر کی اذان کی آواز آئی، بولا فاطمہ تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی پڑھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے بعد کلہاڑی لے کے جنگل چلا گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، دن بھر نہیں آیا، لکڑی لے کے آیا، بازار میں بیچا، 2 روٹی پر پیسے ملے، 1 روٹی اپنے لیے، 1 روٹی اپنی بیوی کے لیے۔ پھر شام کو آیا، اسے پکایا، پکا کے ایک بیوی کو ایک خود، اور پھر چلا گیا مسجد، رات بھر مسجد میں تسبیح لے کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتا رہا۔ پھر صبح فجر کا وقت ہوا، آدھا گھنٹہ باقی، مثال کے طور پر آیا، بولے فاطمہ؟ بولے جی میرے شوہر۔ اٹھو اٹھو اٹھو، بیٹھ گئے۔ بولے آج اس ذات کی بات کریں گے جس کا نام واقعی فاطمہ ہے۔ آئے حضور کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، حضور کی بیٹی کا تذکرہ کیا، اذان کی آوازیں، بولے نماز پڑھو تم بھی، میں بھی پڑھتا ہوں۔ 2 رات ہو گئی، کتنی؟
زور سے بولو 2 رات ایسے 5 گزر گئی، 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 راتیں گزر گئی. کتنی؟ کم سے کم 10 لوگ تو بولو. 10 راتیں گزر گئی. مبارک رات کے آخری حصے میں بیوی کے پاس آتا، اٹھو اٹھو، آج حسن کی بات کروں گا، آج حسین کی بات کروں گا، آج حضور کی درگزری کی بات کروں گا، آج حضور کی سخاوت کی بات کروں گا، آج حضور کے زہد کی بات کروں گا، آج حضور کی فاقہ کشی کی بات کروں گا. حضرت میں نے مدینہ شریف میں 2011 میں 2012 میں خدا کی قسم اس پتھر کو دیکھا ہے جو پتھر حضور پیٹ پر باندھا کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے اس کو. آج بھی اگر وہ یاد آتا ہے تو دل کہتا ہے دسترخوان سے اٹھ جاؤں. اتنا بڑا پتھر تھا جسے حضور بھوک کی حالت میں پیٹ پر باندھتے تھے، اور ہم لوگ 600 روپے کلو کا گوشت کھا کے بھی خدا کو یاد نہیں کرتے. ہاں کیا کھایا؟ صرف سونے کے لیے. دھرا بدل گیا، سوچ بدل گئی، نظریہ بدل گیا. وہ خالی پیٹ رات بھر بیوی کو، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے اللہ کا نام لیتا تھا. اللہ اللہ اللہ. جب 10 دن ہو گیا تو فاطمہ کو احساس ہوا میں نے غلط فیصلہ لے لیا ہے، یہ مبارک میرے شوہر کے لائق نہیں ہے. میں نے تو اس کے اوپر کے حصے کو دیکھا تھا، اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ تو بیوی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے. میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. اس نے خط لکھا، اپنے باپ کو بلا لیا. باپ جلال میں گھر آ گیا. بولے کیا بات ہے؟ بولے ابو میرے شوہر کو مبارک کو بلاؤ. آ گیا. بولے کہ مبارک 10 دن ہو گیا میرے پاس بیٹھتا نہیں. رات میں تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے فاطمہ اٹھو، حضور کی باتیں کرنی ہے. فاطمہ اٹھو، حسن کی باتیں کرنی ہے. فاطمہ اٹھو، علی کی باتیں کرنی ہے. فاطمہ اٹھو، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ام رباب اور شہربانو اور سکینہ کی باتیں کرنی ہے. ابو 10 رات ہو گئے، 10 راتیں ہو گئی، میرے پاس بیٹھا نہیں ہے. مجھے بچائیے اس بھنور سے ورنہ میری زندگی خراب ہو جائے گی. آستین سکوڑ کر کے جج صاحب پر عہدہ غالب تھا، بہت ڈانٹا مبارک کو، بہت ڈانٹا. ابے تیری اوقات کیا ہے؟ غریب فقیر کہیں کہ انسان، 2 کوڑی کے آدمی میرے گھر کی نالیاں صاف کرتا تھا. میری بیٹی کی مرضی تھی، تجھے میں نے داماد بنا لیا. میری بیٹی کے پاس بیٹھتا نہیں تو ظالم، چھوڑ میری بیٹی کو. بڑا ناراض ہوا. صرف وجہ بتا تو میری بیٹی کے پاس بیٹھتا کیوں نہیں. اب اگر اسی پوائنٹ کو آپ نے یاد کر لیا تو بڑا کام آئے گا. جب جج صاحب تھک گئے تو مبارک نے کہا حضور اگر جواب دینے کی اجازت ہو تو میں جواب دوں. کہا بول، اب جواب دے. تب مبارک کہتا ہے کہ جج صاحب میں نے آپ کے گھر میں کتنے دن نوکری کی ہے، غلامی کی؟ کہا 15 سال تک. کہا صحیح بتانا، 15 سال تک راتوں کو بند کمرے میں رشوت کے پیسے مجھ سے آپ گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ حرام کے پیسے مجھ سے اپنے کمرے میں گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ نوٹوں کی حرام کی گڈیاں لے کر قاتل کو مقتول، شریف انسان کو جیل میں اور ظالم آدمی کو جیل سے باہر چھڑواتے تھے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن اس فائل کو کیوں پلٹ رہے ہو یہاں پر؟ کیوں پلٹ رہے ہو؟ اس کی کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ تب مبارک نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو حرام تم نے کمایا ہے وہ تمہاری بیٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو مبارک کی بات سن کے جج نے کہا ہاں وہ میری بیٹی نے کھایا. تو کہا شادی کتنے دن ہوئے؟ تب وہ جج نے کہا 10 دن ہو گئے میری بیٹی کو تیرے نکاح میں آئے ہوئے. تب مبارک رو کے بولا جج صاحب بتا دو اپنی بیٹی سے ابھی میں 30 دن اور اس کے قریب نہیں بیٹھوں گا. کہا کیوں؟ تو رو کے بولے مبارک مدینے والے آقا نے فرمایا ہے جب کوئی حرام لقمہ کسی کے بدن میں جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں. پالی والو یہ جلسوں کی زمین ہے، بزرگوں کی زمین ہے، کون یہاں نہیں آیا ہے؟ ایک بات تو یاد کر لو یار، صرف اتنا کر لو کہ حلال کھانا شروع کر دو. اتنا کر لو، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں. کروڑ روپے کی دولت تو آپ کی نہیں تو آپ کی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ دینے والا پروردگار آپ کا ہے. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں اس کے بعد کیا اس کا ٹرننگ پوائنٹ تو دیکھیں آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو سنانا تو جج تو کانپ گیا، لیکن جج نے ایک جملہ کہا. جج نے کہا اچھا بڑی دور کی بات کی مبارک، یہ بتا کہ وہ جو پیسے میرے حرام کے میری بیٹی کھاتی تھی تو میری بیٹی کا کردار خراب کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ کا دل کہے گا تو بولیے گا آپ سبحان اللہ. جج کہتا ہے میری بیٹی نے رشوت کے پیسے کھائے؟ کہا ہاں. حرام کھائے؟ کہا ہاں. حرام لقمہ؟ بولے کھایا. میری بیٹی کے اندر میرا حرام لقمہ گیا کہ نہیں گیا؟ تو جج کہتا ہے بول. تو مبارک کہتا ہاں وہ تیری بیٹی نے کھایا. تو جج کہتا ہے کہ پھر میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی بد چلن کیوں نہیں ہوئی؟ مبارک اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. آئے ہائے
سبحان یہ اللہ نام فاطمہ کی برکت ہے. اپنی سبحان بیٹی کا نام کسی اور نام پہ رکھا ہوتا تو وہ گل کھلاتی کی محلے میں تیری ناک نظر نہ آتی. یہ نام فاطمہ کی برکت تھی کہ تیری بیٹی کی عزت سلامت رہی. سبحان اللہ سبحان محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اتنا سنا تو جج کھڑا ہو گیا. بولے بیٹی تجھے میں اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا. واہ زور سے بولو سبحان یار. اللہ. اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا. تو اس گھر کو سنبھال, تیرا یہ گھر جنت جیسا ہے. میں واپس چلا توبہ کرتے ہوئے. معلوم ہے اسی جوڑے نے جب محبت کی وہ رات لائی, 10 مہینے کے بعد اسی جوڑے کی محبت کی نشانی آنگن میں پیدا ہوئی. وہ بچہ پیدا ہوا جو 40 سال کے بعد دنیا کا عظیم محدث کہلایا, جسے دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے موسوم کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سمجھے میری بات کو؟ جو چاہا کھا لیا, جو چاہا پی لیا. یہ کیا مطلب بھائی؟ میں گوا گیا تھا, مجھ سے لوگ بولے آصف بھائی اسلام کیسے پھیلائیں, آپ لوگ مولوی لوگوں پھیلاؤ, ہم کیسے پھیلائیں؟ میں نے کہا چھوٹی سی بات ہے بتاؤں. بولے وہ کیسے؟ میں نے بتایا تھا, سن لیں بڑی کام کی بات ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں تجھ سے. میں نے کہا بازار جاتے ہو؟ کہا ہاں. میں نے کہا کل بازار جانا؟ بولے ٹھیک ہے. میں نے کہا چینی تولاتے ہو؟ بولے چینی ہے, یہ زیرہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, سبزی ہے. میں نے کہا جب وہ تولنے لگے تو اتنا بولنا بھائی میں نے جتنے پیسے دیے ہیں اتنی ہی چیز دینا. اگر میں نے 2 کلو چینی کے دام دیے تو 2 کلو ہی چینی دینا, 10 گرام چینی زیادہ بولو نہیں چاہیے مجھ کو. میرے دھرم میں یہ چیز منع ہے. اتنا بول سکتے ہو؟ تو بولے ہاں بول دیں گے. میں نے کہا بول دینا تم, یہی کرنا بس. خدا قسم میرے دوست ہیں تفضل بھائی, میں ان کے ہاں دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے گیا, پھر مجھے ایئرپورٹ آنا تھا, تو میرے پاس بیٹھے. بولے آصف بھائی وہ رات کی تھیوری میں نے آج اپنائی ہے. سنو پالی والو سنو, تمہاری جوتی میرے سر کا تھا, تمہارے پاؤں کا دھون پی لوں, ایک بات تو رکھ کے اپنے گھر جاؤ یار. وہ کہتا آصف بھائی میں چینی خریدنے کے لیے گیا. میں نے کہا وہ بہن عورت تھی, میں نے کہا میڈم 2 کلو چینی دے دو. جب اس نے تولا تو 15 گرام زیادہ تھی, 10-12 گرام. تو میں نے کہا اس کو نکالو مجھے برابر دو, اس کو نکالو مجھے برابر دو, مجھے برابر دو, مجھے برابر دو. اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا میرے نبی نے منع فرمایا. واہ سبحان اللہ. میرے نبی نے منع فرمایا, میرے دھرم میں نہیں ہے. کہا اس نے ترازو چھوڑ دیا, اندر گئی, ایک لڑکی کو بلا کے لائی, اس کی سہیلی تھی. اس نے کہا یہیں کھڑی ہو جاؤ. تو پھر اس نے مجھ سے کہا جو ابھی تم نے کہا ہے وہ پھر سے کہو. تو وہ کہتا ہے, تفضل کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے سامنے کہا مجھے زیادہ چینی مت دینا, 2 کلو ہی دینا, 2 کلو کے پیسے میں نے دیے. تو اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا میرے نبی نے منع فرمایا ہے. تو اس کی سہیلی نے کہا اسی کو اصلی مسلمان کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی لوگ ہیں جو دین پھیلا سکتے ہیں, سبحان اللہ, ان کی سبحان وجہ سے برکت ہوتی ہے. ہاں اور کیا سمجھتے ہو بھائی؟ اور ممبئی میں یہی وائرس کے دور میں جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو ماہم شریف کی مدار شریف کے پاس ایک گروپ تھا پولیس والوں کا. ان لوگوں نے 3 مسلمان لڑکوں کو روکا تھا بائک پر. بولے رکو رکو رکو, اور دوپہر کا وقت, رمضان کے دن تھے. تو پولیس والوں نے کہا کہ ماروں گا نہیں لیکن تمہارا جانا اچھا نہیں ہے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, صرف اتنا بتا دو کہ تم لوگوں نے جو دوپہر میں نماز پڑھتے ہو تم کیا بولتے ہو اس کو؟ کہا ظہر بولتے ہیں. کہا وہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہندوؤں نے کہا, ہندو پولیس والے تھے. بولے تم تینوں مسلمانوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے بھنڈی بازار, بمبئی میں بھنڈی بازار. بولے ٹھیک ہے جاؤ, آگے کی پولیس کہ تم ذمہ دار ہو, میں چھوڑ دوں گا, ماروں گا نہیں, اتنا بتا دو کہ دوپہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو ان تینوں نے کہا کہ صاحب نہیں پڑھی ہے. کہا چلو اس پر بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں. پولیس والوں نے کہا کہ صرف مسلمان اتنا بتا دے کہ تو روزے سے ہے کہ نہیں. تو ان تینوں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ روزے سے نہیں ہیں. وہ گٹکا وغیرہ کھائے تھے. پولیس والوں کی چیخ نکل گئی, بہت لاٹھی مارا. بولا ظالم, جب رمضان کے چاند آنے سے پہلے میری بیوی میری بیٹیاں رو رہی تھی میرے گھر میں, میرا ڈریس پکڑ کر کے. پولیس والا بولے ابو وائرس کا دور بہت زیادہ ہے, باہر مت جائیں, ڈیوٹی چھوڑ دیں ورنہ لوگ بہت مر رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو, مسلمانوں کا رمضان آنے والا ہے. اس رمضان میں مسلمان اپنے رب کو ایسا راضی کرتا ہے, مرض دور ہو جائے گا انسان. ہائے ہائے, مرض دور ہو جائے گا, لوگ مریں گے نہیں. میری بیٹی تو صبر کر, مسلمانوں کا رمضان تو آنے دے. میری بیٹی نے کہا رمضان آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اس دن اس مہینے مسلمان بھوکے رہتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, اپنے رب کو راضی کر لیں گے. جب میری بیوی اور میری بیٹی نے سنا میری زبان سے مسلمانوں کا رمضان آ رہا ہے تو بولو ابو کب آئے گا؟ میں نے کہا 6-7 دن کے بعد آئے گا. تو میری لڑکی نے کہا اور پہلے نہیں آ سکتا؟ بولے ظالم کہیں کے, مسلمانوں کے نام پر کلنک ہو. میری بیٹی اور میری بیوی اس رمضان کا انتظار کر رہی تھی. یہ رمضان آئے گا تو وائرس بھاگ جائے گا, وائرس ختم ہو جائے گا,
اور تم لوگ اسی رمضان کے مہینے میں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے. کیا ساری ذمہ داری امام صاحب کی ہے؟ ذرا سوچو، کچھ تو کرو نا. وہ کہتی ہے لڑکی کی اسی کو اصلی مسلمان کہتے ہیں. اللہ کا جو نام آپ کو لینا ہے اس نام کی تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ حلال کھانے سے پیدا. اسی ٹاپک میں جڑا ہوا ہے. اس حوالے سے اس پوائنٹ کو اب یاد رکھنا. انشاءاللہ بولو حرام کھانے سے بچیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. یہ کوئی کاغذی بات نہیں ہے، یہ کوئی فیشن کی تقریب نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے کہ مولوی صاحب آتے رہے اور ہاتھ اٹھا کے قسم کھلاتے رہے. نا نا، دعا کرو اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے. حرام سے آمین. یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ ابھی ہم مونگ پھلی کے پیسے نہیں دیے بھائی، کتنے کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی 10 روپے کی 50 گرام ہے، اٹھایا اور پھوڑ کے کھا لیا. مسلمان کو شوٹ نہیں کرتا، حضور کو تکلیف ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ یہ طریقہ غلط ہے. ابراہیم بن ادھم بہت بڑے بزرگ ہیں، مکے میں کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور کعبے کا طواف کر رہے تھے. کہتے ہیں 2 فرشتے غلاف کعبہ تھام کے رو رہے تھے. اچانک دونوں میں سے ایک دوسرے سے باتیں ہونے لگی. ایک نے ایک سے کہا یہ جو طواف کر رہا ہے نا بہت بڑا اللہ کا ولی ابراہیم بن ادھم تھا، ہے نہیں؟ تو کہتے میں نے کان لگایا تو اس نے کہا ہے نہیں، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا. تو اس نے کہا ہاں اب اللہ کا ولی نہیں، اس کی ولایت کل چھین لی گئی ہے. اس کی ولایت کل چھین لی گئی. ولایت یہ ہائی اسکول کی یہ پھٹی ہوئی سڑی ہوئی ڈگری نہیں ہے، ولایت اللہ کی دوستی کا سرٹیفکیٹ. اس نے کہا اس کی ولایت کی سرٹیفکیٹ کل چھین لی گئی ہے. کہا کیوں؟ کہا کل یہ مکے کی منڈی میں کھجور خریدنے گیا تھا. جب کھجور بیچنے والا اس کو کھجور دے رہا تھا تو اس کے ترازو کی طرف 4 کھجوریں زیادہ جھکی ہوئی تھی. اس نے ان کھجوروں کو واپس نہیں کیا. وہ 4 کھجوریں لے کے گھر میں داخل ہوا. وہ 4 کھجوریں گھر میں داخل ہوئی، ولایت گھر سے باہر چلی گئی. سمجھ گئے میری بات؟ جو چاہو کھلا دو بچوں کو، نہیں کر سکتے بھائی. ایک مسلمان کو شوٹ نہیں کرتا، حضور کے عاشق کو زیب نہیں دیتا. حضور تو خواب میں آنا چاہتے ہیں، ہم حضور کو بلانے کے لیے تیار نہیں. اس قدر اپنا زمین و دل گندا کر لیا. معلوم ہے ابراہیم بن ادھم اسی وقت کعبے کا طواف بند کیا اور کعبے کا طواف بند کر کے سیدھے گئے اپنے گھر. 4 کھجوریں لیں اور کھجور لے کر کے منڈی میں گئے، کھجور والے کے منہ پہ رکھی پکڑا اپنی کھجوریں اور واپس آئے. پھر کعبے کا طواف کر رہے تھے. پھر وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار لگ رہا ہے ابراہیم نے کھجوریں واپس کر دی، رب نے ولایت واپس کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل سے وعدہ کرو سبزی کی دکان ہو یا کسی بنیے کی دکان ہو، جتنی قیمت دینا اتنے سامان گھر میں لانا. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. میں اس کے بعد آؤں نہ، یہ بات کی بات ہے بھائی. یہ تو اولیاء کا شہر ہے. دربار میں کبھی پلکوں سے جارو کشی کی توفیق ملی تو آؤں گا، مبارک لوگوں کے چہروں کو دیکھنے آؤں گا. لیکن میں کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن اتنا بتا کے جا رہا ہوں آپ اس پر عامل ہونا آج سے شروع ہو جائیں. انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خبردار جتنی قیمت دیں اتنا سامان لے کے. اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں سے اس ٹاپک پر بات کیا کریں، اس ٹاپک پر بات کیا کریں. بیٹے بازار جا رہے ہو نا تو کوئی چیز بغیر پوچھے مت کھانا. نقصان سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں تو حبیب اجمی سے بات ادھر گھوم گئی تھی. حبیب اجمی سے جب حرام کھاتے تھے تو ان کا کتنا گرا ہوا معیار تھا، اور جب حلال کھانے لگے تو ان کا معیار کیسے بڑھا. یہی سن لیجئے، یہی سن لیجئے، بڑی کام کی بات ہے انشاءاللہ. حبیب اجمی بیاج کے پیسے لیتے تھے، سود خور تھے. پورے عراق میں ان کا دبدبا تھا اور بڑے تنتنے والے، بڑے تکبر مزاج کے آدمی تھے حبیب اجمی. ایک دن بیاج کے پیسے لینے کے لیے ایک عورت کے گھر میں لات ماری، دروازہ کھل گیا. اور کون ہے؟ کہاں ہے وہ؟ عورت کانپ گئی، چولہے کے پاس بیٹھی. اس کے بچوں کے کپڑے بدن پہ نہیں تھے اور وہ چولہے میں لکڑیاں ڈال کر کے کچھ پکا رہی تھی. حبیب اجمی گئے، بولے تیرا شوہر کدھر گیا؟ تو عورت کانپنے لگی، بولے صاحب وہ تو بازار گیا ہے کہیں باہر، کچھ سامان خریدنے کے لیے پیسے ویسے نہیں ہیں. بولے میرے بیاج کے پیسے دے دے. عورت نے کہا صاحب معافی چاہتی ہوں اور آج میرا شوہر نہیں ہے، کل آئے گا تو اسے بھیج دوں گی. بولے ابھی چاہیے میرے پیسے. عورت نے کہا حضور ہے نہیں، معافی چاہتی ہوں، میرا شوہر آئے گا تو اسے بھیج دوں گی. اس نے کہا، حبیب اجمی نے کہا تیری اس پتیلی میں، تیرے چولہے پر یہ کیا پک رہا ہے، کیا پک رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ پڑوس میں ایک عورت نے میرے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھا نا تو 2-4 بوٹی کلیجی کی دے کے چلی گئی. میرے بچے کافی دن ہو گئے، یہ چپلوں میں چمڑے لگے ہوتے نا، چمڑے میں چپل، وہ کھانے کی نوبت آ گئی. میرے نہ رہنے پر میرے بچے مٹی چاٹتے ہیں، پتھروں کو اٹھا لیتے ہیں کھانے کا سامان سمجھ کے. کہتی ہے کہ میرے گھر میں غریبی ہے. اتنا سنا تو حبیب اجمی کو جلال آ گیا، چولہے کو بجھا دیا، پتیلی کو کپڑے کے سہارے اٹھا لیا اور لات ماری. بولے شرم نہیں آتی؟ مجھے میرے بیاج کے پیسے نہ ملے، تیرے بیٹے کلیجی کھائیں.
یہ کہہ کہ حبیب اجمی گھر سے نکل گئے پتیلی اور کلیجی لے کر. بچے اپنی ماں سے لپٹ کے بولے ماں یہ کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا آج تمہارا پیٹ بھر جائے گا, آج تمہیں کلیجی کھانے کو ملے گی, یہ کون تھا اٹھا کے لے گیا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹے صبر کرو صبر کرو اور جانے دو بیٹا, یہ حبیب اجمی ہے, حبیب اجمی ہے. تب تک ماں کی آنکھ سے آنسو نکلے. ماں نے کہا میرے مولا جیسے میرا چولہا اجڑا ہے ایسے اب حبیب کی وجہ سے کوئی اور گھر اجڑنے نہ پائے گا. اتنا کہا. حبیب اجمی اتنا گنہگار انسان تھا نا, جب محلے میں نکلتے تھے نا حبیب اجمی, تو جو بچے کھیل کود کرنے کے لیے محلے میں آتے تھے وہ ان کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کا نام دوستوں کا نام لے کے بولے بھاگو 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 اپنے اپنے گھر میں بھاگ جاؤ. دنیا کا بہت بڑا سود خور حبیب اجمی آ رہا ہے, اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. بچے ان کا نام سن کے گھروں میں گھس جاتے تھے, بولے دنیا کا سب سے وانٹڈ گنہگار, ایک نمبر کا گنہگار ہے. لیکن حبیب اجمی جب پتیلی والا کی وہ کلیجی لے کے اپنے گھر گئے, بیوی کو دیا جلال میں, بولے اسے پکاؤ میرے بیاج کے پیسے نہ ملیں. آؤ ظالم انسان کی بیوی ظالمہ, کلیجی اپنے بچوں کو کھلائے, پکاؤ گوشت اور چاول اور روٹی پکاؤ. 1 گھنٹے کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا, حبیب اجمی دسترخوان پر جب بیٹھے, جب دسترخوان پر بیٹھے نا تو کہا بیوی سے نکالو کلیجی. آپ یقین کریں بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے اس کی بیوی نے چمچ سے کلیجی نکالنا چاہا, کلیجی تو نہ نکلی, پوری کلیجی خون سے بھری ہوئی تھی, خون کی تہ لگی ہوئی تھی. خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, اسی آواز کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, اے حبیب اجمی کیا ابھی بھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ہاں ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہمارے پاس آواز نہیں آتی. اللہ اکبر, ہمارے پاس دنیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں جنت مل گئی ہے, کیا خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر, کچھ نہیں ہے تبھی عالم ہے, کچھ نہیں ہے تبھی عالم ہے. غوث پاک کے پاس کیا تھا؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ, معمولی لوگ نہیں تھے. مجاہد ملت کیا 90 100 کلومیٹر کے بگھے کے کھیت تھے آپ کے, وہ سب فصل کو اگانے والے کھیت تھے. اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس کیا 300 بیگھہ زمین کے مالک تھے, 1 بائی 1 فٹ زمین بھی خالی نہیں رہتی تھی. سب بیچ بیچ کے حضور کا دین پھیلایا. سبحان اللہ سبحان. حضور کی بیوی امی خدیجہ کے پاس کیا تھا؟ معمولی دولت تھی. مکے میں 1 نمبر پیسے والی عورت تھی حضور کی بیوی امی خدیجہ, مختومہ فاطمہ کی ماں, امام حسن حسین کی نانی. انتقال کی رات آئی نا, انتقال کی رات آئی تو ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی. بولے خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا ہے, تو مکے کی بڑی پیسے والی عورت ہے, اندھیرا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ چراغ نہیں ہے. کہا جلا لو, کہا تیل نہیں ہے, کہا منگا لو, کہا پیسے نہیں ہیں. حضور کی بیوی نے کہا پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا ہاں واہ کیا بات ہے خدیجہ, تیرے پیسے کیا ہو گئے؟ تو حضور کی بیوی رو کے بولی میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کیا کیا؟ وقت نہیں نماز پڑھنے کا, سچ بولنے کا تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جنت دیکھنے کا خواب, ایسے ہوتے ہیں جنتی لوگ. آپ ذرا سوچو آپ کتنا ٹکراؤ پیدا ہے ہمارے کردار میں. ہم کسی دکان پر بیٹھ جائیں تو دکاندار ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں. مسلمان ہیں وہ چور ہوں گے یار, یہ نشہ کرتے ہیں, اپنی بہن بیٹیوں کو بچاؤ. پہلے کے دور میں یہ ماحول تھا کہ ایک ہندو شخص کو بزنس کرنے جانا تھا, اس کا دوست ہے, بولے یار کب چلے گا؟ بولے یار چلنے کو تیار ہوں لیکن میری جوان بیٹی ہے, اسے کہاں چھوڑ کے جاؤں, لے کے جا نہیں سکتا, اکیلے چھوڑ نہیں سکتا. تو اس نے کہا بیوقوف آدمی ہے, تیرے محلے میں کوئی مسلمان نہیں ہے کیا؟ کہا ہے تو کہا اسی کے حوالے کر دے. مسلمان دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ماحول الٹا ہے کہ نہیں الٹا؟ لوگ آپ کو دیکھ کے اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں بچا رہے ہیں, آپ کے نام اخبارات کی سرخیاں پڑی پڑی ہیں. کہا کیا مطلب ہے؟ اتنی تکلیف حضور کو دینی چاہیے کیا؟ اسی لیے میدان کربلا میں ایک دادا کے 33-34 پوتے شہید ہوئے تھے امام حسین کی صورت میں. ہاں تو چاہتے کہ نانا کی امت بخش دی جائے, امت بخشش چاہتی ہی نہیں ہے. حبیب اجمی کے لیے خدا کی بارگاہ سے آواز ہے, اے حبیب کیا ابھی بھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ بس یہ آواز دل پر بجلی بن کے گری, بجلی بن کے گری. تڑپے تو بس اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے توبہ کرنے کے لیے. سچی توبہ کی بھیک پا گئے. جب گھر سے توبہ کرنے کے لیے نکلے نا تو وہی بچے جو ان کو دیکھ کے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے, وہی بچے ان کو دیکھ کے کہنے لگے اے بچوں باہر نکل آؤ, باہر نکل آؤ. آج حبیب اجمی توبہ کرنے جا رہا ہے, اگر اس کے کرتے کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. سمجھ گئے آپ؟ مزاج کے بدلنے سے فوائد کتنے بڑھتے نظر آتے ہیں. سمجھے میری بات کو؟
آپ ایک انسان کی تبدیلی سے چراغ روشن ہوتا ہے. آپ محسوس کریں, کوئی قدم تو اٹھا کے دیکھیں سچائی کا, کوئی قدم تو اٹھا کے دیکھیں حلال کھانے کا, انشاءاللہ کہہ دیں. اللہ کی توفیق پر ہے. آپ کے پاس کیا گھر نہیں کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ نہ گھر ہے, لیکن حضور کی مجلس سے بہتر کوئی زمین نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کیا آپ کی بیوی آپ سے کرتی نہیں, کیا آپ کی بیٹیاں سب کرتی ہیں, لیکن حضور کی باتوں سے اچھی کسی کی بات نہیں. تو جب باتیں حضور کی اچھی ہیں, مجلس حضور کی اچھی ہے, تو تبرک بھی تو حضور کا سب سے اچھا ہے. تو یہ تبرک ہے اسلام کا, اسے لے کے جائیں انشاءاللہ. بولے حلال کھائیں گے انشاءاللہ. بازاروں میں کل سے اس کو لانچ کریں. خدا کی قسم تم تو اپنے گھر چلے آؤ گے, لیکن اگر 20 آدمی کل منڈی میں جا کر کے, قاری صاحب 20 آدمی کل منڈی میں جا کے ناپ تول پر یہ کہہ کے چلے آئے, نہ آؤ بنیا بھائی, وہ برابر تولنا میرے نبی نے منع فرمایا ہے. تم تو اپنے گھر چلے آؤ گے, 20 غیروں کے گھر میں حضور کا اسلام چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. وہ چھوٹی سی بات نظر آتی ہے میرے بھائی, کوئی قدم تو اٹھا کے دیکھو. حبیب اجمی کو تبدیلی کیا دی. ان کے پیر مل گئے, شیخ مل گئے, بولے حضور میرے لیے کوئی حکم؟ بولے ہاں. بولے تسبیح لے کے الا اللہ, بڑا پیارا نام ہے اللہ کا, الا اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. دکانوں پہ جائیں, سروس کریں تو پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ. اللہ کا نام دینا مولانا صاحب اللہ کمزور کر دیا. یہ تعلق بڑا کمزور ہے ہمارا, اللہ کے نام کا تعلق بڑا کمزور ہے. پیسے آ گئے تو پیسوں پہ بھروسہ, گاڑی تو گاڑی پر بھروسہ, بلڈنگ تو بلڈنگ میں بھروسہ ہے. اللہ کا نام نہ کمزور ہے عقیدہ ہمارا, معاذ اللہ. اللہ کا نام لے انشاءاللہ. بولے ہاں, یہ افضل الذکر ہے. بخاری شریف حدیث شریف میں ٹاپ کلاس کا ذکر ہے اللہ کا, لا الہ الا اللہ, افضل الذکر ہے, الا اللہ کہیں گے. تو شیخ خواجہ حبیب اجمی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. کیسے تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے. بولے اللہ کا نام لینے میں اگر تھکاوٹ ہو تو پھر نام لیا کرو تاکہ تھکاوٹ دور ہو. معلوم ہے بیوی آ گئی, میری بہنوں سنو, میری ماؤں, بیوی آ گئی. بولے کہ میرے شوہر حبیب اجمی. بولے کیا بات ہے؟ بولے کہ سود کے پیسے لاتے تھے, بچے کھاتے تھے, حرام سے ہی کھاتے تھے, توبہ کر لیا ہے, اب حلال کھاتے ہو. بولے اللہ کا شکر ہے. بولے گھر میں کچھ ہے نہیں, کچھ تو لاؤ, کہیں سے انتظام کرو, کچھ تو لاؤ, کہیں سے انتظام کرو. تو حبیب اجمی کہتے ہیں کیا کروں, کہاں جاؤں, کام تو کر رہا ہوں. اور کام کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا نا یہ تو ٹھیک ہے, جاؤ شہر کے چوراہے پر جاؤ جہاں مزدور کھڑے رہتے ہیں. سمجھ رہے نا بھائی, جہاں مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں جاؤ, تم بھی کھڑے ہو جاؤ, کوئی تمہیں مزدور بنا کے گھر لے جائے گا. تو شام کو آؤ گے تو 300, 350, 400 تمہیں مزدوری کے پیسے ملیں گے. دال چاول خریدنا, بچے بھوکے مرنے سے بچ جائیں گے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حبیب اجمی صبح کو اٹھے, کہاں جانے کے لیے؟ شہر کے چوراہے پر. کیا کرنے کے لیے؟ مزدور بننے کے لیے. لیکن اٹھے تو جھولا لیا, جھولے میں لوٹا رکھا اور جھولے میں مصلی رکھا. نکل گئے دریائے دجلہ کنارے. دریائے دجلہ بغداد شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک دریا بہتا ہے, وہاں چلے گئے. لوٹے کو نکالا, پانی سے وضو کیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. دیکھتا ہوں کتنی دیر کے بعد سب لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا نام ہے, یہ بڑا پیارا نام ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے محبوب بھائی کہ آپ کی والدہ کے احسال ثواب کی تقریب میں یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ کے اس مبارک نام کے صدقے میں اللہ اس شہر کے تمام تر قبرستان کے مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت فرما دے. شام تک کیا کہتے تھے؟ جب شام ہوئی تو گھر واپس آئے. تو بیوی نے کہا کیا ہوا, کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. بولے کام کیا؟ تو بولے دن بھر کیا. دن بھر کیا. بولے پھر مزدوری؟ جواب سنو. بولے جس مالک کے ہاں کام کرتا تھا نا وہ تو بغیر مانگے دینے والا. کیا بات کہی, اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سب لوگ, کیا بغیر مانگے اس نے آنکھیں نہیں دی ہیں؟ بولو بولو بولو. کیا بغیر مانگے اس نے سماعت نہیں دی ہے؟ کیا بغیر مانگے اس نے زبان نہیں دی ہے؟ کیا بغیر مانگے اس نے یہ آکسیجن کی فضا نہیں قائم کی ہے؟ کیا بغیر مانگے اس نے اپنے حبیب کا امتی نہیں بنایا؟ بے شک. سبحان بولو نا بھائی, سبحان. ابھی اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ جدہ میں ایک ہاسپٹل میں, مستشفیٰ میں ایک ہاسپٹل میں ایک بوڑھے آدمی کو لایا گیا, اور جب وہ 24 گھنٹے کمی تھی آکسیجن کی, اس کو دی گئی آکسیجن. جب نکلنے لگا تو ڈاکٹر نے اس کو بل تھما دیا پیمنٹس کے. وہ 600 ریال تھے, 600 ریال. تو بوڑھا آدمی اس کو دیکھ کے رونے لگا. تو ڈاکٹر نے کہا کیا بات ہے, آپ غریب ہیں کیا جو 600 ریال دینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ بولے غریب نہیں ہوں, پوری ہاسپٹل خرید سکتا ہوں.
بولے پھر کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بولے تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ 24 گھنٹے تم نے مجھے آکسیجن دیا، 70 سال کی عمر میں 24 گھنٹے کل تم نے مجھے کل سے رکھا، آج لیا تو 600 روپے لے لیے، اور آج 70 سال سے مجھے بغیر فری کے مفت کے آکسیجن میں اللہ مجھے پال رہا۔ اب اس کی یہ نعمت سمجھ میں آئی، ہاں سمجھ گئے میری بات؟ ہے اس کا احسان نہیں، بغیر مانگے دیا کہ نہیں دیا؟ بولو 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 یار، بے شک دیا، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ دوستو نہیں بھولو خدا کو، وہ تم پر بڑا کرم کر، تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا اس نے۔ صوفی سلطان فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں بے موسم کے پھل لگ دیے تمہارے دسترخوان پر، بے موسم کے پھل۔ بولے یہ ڈریگن، بولے یہ چائنا میں ہوتا تھا، تمہارے دروازے پہ رکھا ہوا ہے دسترخوان پر۔ بولے یہ کیوی، بولے پہلے تو دوسرے ملک سے آتی تھی، اب ہندوستان میں۔ بولے تمہارے ملک، تمہارے شہر میں نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ بولے تربوز، بولے وہ شولاپور کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولے سنترا، بولے وہ ناگپور سے آیا ہوا۔ بے موسم کے پھل تمہارے سامنے رکھ دیے، کیا اللہ چاہتا ہے میرے بندو یہ بھی پھل کھا لو، یہ بھی نعمت کھا لو، یہ بھی نعمت کھا لو، تم خوش ہو جاؤ مجھے بھی تو خوش رکھو، سبحان اللہ، تم راضی ہو جاؤ مجھے بھی تو راضی رکھو۔ ہاں اتنی نعمتیں تم کو دے دی، کتنا بڑا اس نے انعام کیا۔ خود سب سے بڑا انعام بات ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ ہاں سمجھے میری بات کو؟ اپنی ویلو کو سمجھتے نہیں ہم لوگ۔ سرکار بایزید بستامی جا رہے تھے، کتا ادھر سے آ رہا تھا، وہ بالکل تھوڑی سی جگہ تھی، بایزید بستامی ادھر، کتا ادھر، وہ بھی کھڑا ہو گیا، آپ بھی کھڑے ہو گئے، کتا بھی کھڑا۔ میرا قصور کیا تھا مجھے کتا بنا دیا گیا؟ مزہ تو جب تک کہ تمہاری اور ہماری دونوں کی روح کو ٹرائی کے لیے بھیجا جاتا، جو کامیاب ہوتا اسے ولی بنایا جاتا، جو ڈراپ ہوتا اسے کتا بنایا جاتا۔ تو بایزید بستامی کہتے ہیں رب کے فضل کی بات ہے، لیکن میں تیرے ساتھ کچھ دن صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ کتے کے بارے میں کہا تو کتے نے کہا بایزید اپنی راہ لیجئے، اپنا کام کیجئے، میں تم جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ بولے کیوں؟ بولے جس کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہ ہو اس کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے مجھے کوئی 20 روٹی دیتا ہے، 1-2 کھاتا ہوں، بقیہ چھوڑ کے چلا آتا ہوں، کل پھر پروردگار عالم دے گا، اور تم پورے سال کا اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیتے ہو، پھر بھی خدا کی شکایت کرتے رہتے ہو۔ جس کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں اس کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ آپ؟ ہاں بغیر مانگے اس نے اتنی نعمتیں دی کہ نہیں دی؟ اور جو اللہ کا نام لیتا یہ بھی اس کی توفیق سے لیتا۔ بایزید بستامی نے کہا وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، بغیر مانگے دینے والا ہے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے لیکن مزدوری لے کے آنا۔ بولے کل جا رہا ہوں۔ پھر صبح نکلے، وہی جھولا، وہی لوٹا، وہی مصلی، پھر گئے دریا دجلہ کنارے، پانی سے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ پیچھے سب سے لوگ بیٹھے ہوئے، آواز تھوڑی سی آنی چاہیے، زیادہ ہنگامہ نہیں، بس اللہ کا نام لے لے، کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ الا اللہ، جھومتے تھے بایزید بستامی، وہ سرکار حبیب اجمی۔ جب شام ہوئی تو پھر واپس آئے، جب گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا۔ بولے دن بھر کام کیا؟ بولے ہاں۔ بولے پھر مزدوری؟ بولے ایسا ہے کہ میں جس کے ہاں کام کر رہا تھا وہ مالک بہت اچھا ہے، وہ تو اتنا اچھا ہے کہ اس سے 2 ہی دن کام کرنے کے بعد مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ اللہ، 2 ہی دن کام۔ بولے کیا اس میں شرمانے کی بات ہے؟ دن بھر محنت کرتے ہو تو مزدوری بھی لے آیا کرو۔ تو بایزید بستامی نے کہا کہ مالک بہت اچھا ہے۔ بولے سنو میرے شوہر، کل جانا تو مزدوری لے کے آنا، اور اگر مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں جاؤں گا تو وہیں مزدوری ملے کہ نہ ملے؟ نہیں سمجھے؟ جاؤں گا تو وہیں مزدوری ملے کہ نہ ملے؟ بولے نہ 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 مزدوری لے کے آنا۔ بولے ٹھیک ہے۔ بایزید بستامی پھر گئے، وہی لوٹا، وہی جھولا، وہی مصلی، دجلہ کنارے وضو کیا، نماز کے لیے 2 رکعت پڑھی مصلی پر، اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ اللہ کا نام، میرے رب کا نام دلو، آپ کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے خوش ہو جائیں، گواہ بن جائیں، خدا کی قسم ایک دوسرے کی آواز فرشتے سنیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب جب عصر کے وقت ان کے آنے کا وقت ہوا تو بایزید بستامی شیخ حبیب اجمی آئے نہیں۔ بولے یار وہ بیوی نے بڑا الٹیمیٹم دیا ہے، تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے تھے، الا اللہ۔ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی پڑھی، سوچا کہ رات میں جاؤں گا آخری حصے میں، بیوی سو چکی ہوگی، بچے سو چکے ہوں گے، جاؤں گا چپ چاپ میں بھی سو جاؤں گا، اور فجر کی اذان کی آواز آئے گی، اٹھوں گا، پھر یہی لوٹا، پھر یہی جھولا، پھر یہی مصلی، پھر یہی دجلہ کنارے آ کر پھر یہی کام میں لگ جاؤں گا۔ جب چپ کے گھر کے قریب آئے تو یقین مانو کہ جیسے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ گھر میں چراغ جل رہا تھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں کے گھر میں چراغ جلے تو کم سے کم مسلمانوں کو خوش تو ہو جانا چاہیے. ہاں کیا ہے تنگ دلی ہے یہ. خوش ہو جاؤ کہہ دو سبحان اللہ. کہتے ہیں میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا, میں نے آنکھیں مینچ کے دیکھی میرے گھر میں چراغ کیسے جل رہا ہے, میں تو بڑا غریب آدمی ہوں, تیل تو تیل چراغ تک نہیں ہے. کہتے نہیں وہ میرا گھر تھا. اور قریب آیا تو بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتے اور قریب آیا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. اور قریب آیا تو کہتے ہیں بیوی نے میری آہٹ سن کے دروازے پر آ گئی, مجھ سے سلام کیا میری بیوی نے. میں نے کہا خیر تو ہے, تیرے چہرے بدلے ہوئے ہیں, تیرا لباس بدلا ہوا ہے, گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, بچے اب تک سوئے نہیں ہیں, چراغ جل رہا ہے. تو بیوی نے کہا میرے شوہر حبیب اجمی, تم 3 دن سے جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل سے بول دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اکبر. دل سے بولو اللہ اکبر. پھر سے بولو اللہ اکبر. سبحان اللہ. 3 دن مزدوری کیا تو 30 دن کا انعام. رابعہ بصری کے گھر میں 2 فقیر آ گئے. بولے رابعہ کچھ ہو تو دو. تو کہا 2 روٹی ہے. کہا بہت ہے, ایک یہ کھائیں گے ہم کھائیں گے. کہا بیٹھو چپ چاپ. اتنے میں ایک فقیر آ گیا. رابعہ بصری نے 2 روٹیاں فقیر کو دے دی. وہ دونوں بولے کیا رابعہ بصری یہ کیا تم نے کیا, ہم بھوکے ہیں پہلے سے آئے ہوئے, تم نے اس کو دے دیا. ایک روٹی میں دونوں کا بھلا ہو جاتا, اور تھوڑی بہت تو بھوک مٹ جاتی, تم نے اسے دے دیا. بولے چپ رہو, اللہ کا نام لیتے رہو. تھوڑی دیر کے بعد پڑوس کی ایک لڑکی آئی, اس نے کہا رابعہ مما. بولے کیا بات ہے. بولے امی نے آپ کو روٹیاں بھیجی. کہا کتنی ہیں. کہا 18. کہا میری ہو نہیں سکتی, واپس لے جا. وہ واپس چلی گئی. پھر کچھ دیر کے بعد آئی. بولے مما رابعہ بصری. بولے کیا بات ہے. بولے کہ میری ماں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں. کہا کتنی. کہا 20. کہا میری ہو سکتی ہیں, میری ہو سکتی ہیں, اندر لاؤ. 20 روٹیاں آ گئی. فقیروں سے کہا جم کے کھاؤ اللہ کا نام لے کے. بولے رابعہ وہ 2 تھی تم نے کیوں فقیر کو دے دیا. بولے اسی لیے دیا, 1 کے بدلے میں 10. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 کے بدلے میں 10. کسی غریب کو 1 چائے پلاؤ گے تو آپ کو انشاءاللہ 10 چائے کی برکتیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. بولو بھائی, یہ حضور نے کہا ہے. یہ بات کس نے کہی ہے. آئنسٹائن جھوٹ بولتا تھا, سمجھے بھائی. جارج برنارڈ شاہ جھوٹ بولتا ہے, بل گیٹس جھوٹ بولتا ہے. یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. لیکن میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ صداقت پیدا کیا. سبحان اللہ. حضور کتنا سچ بولتے ہیں, حضور کیسا سچ بولتے ہیں. حضور کی بیوی امی خدیجہ نے کہا آقا آپ میرے شوہر ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں. فرماتی ہے میرا اور آپ کا ایک بیٹا تھا, وہ بچپن میں انتقال کر گیا, آپ بتا دیں وہ کس حالت میں ہے. حضور کی بیوی کو معلوم تھا کہ میرے مرے ہوئے بیٹے کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو حضور بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. وہ کہتی آپ بتائیں میرا بیٹا کس حالت میں ہے. حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. بولو یار بولو بولو بولو. وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. تو پھر حضور فرماتے ہیں خدیجہ جواب سنو, مسکراؤ. فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو. حضور کا پاور دیکھو یار, پاور. کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو. اب جواب سنو حضور کی بیوی امی خدیجہ کا. کہتی ہے نا 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 حضور نہیں نہیں نہیں. بولے کیوں. بولے اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضور نے کہا 1 کا 10 ملے گا. کہا کہ نہیں کہا. رابعہ کہتی ملا کہ نہیں ملا. بیوی کہتی ہے حبیب اجمی تم نے 3 دن مزدوری کی اور تمہیں 30 دن کی راشن کی بوریاں دے کے چلے گئے. اتنا سنا تو حبیب اجمی سجدے میں چلے گئے, بہت روئے, داڑھی بھیگ گئی, زمین بھیگ گئی. بولے میرے مولا تو نے میرے ٹوٹے ہوئے سجدوں کا بھرم بچا لیا. مجھ جیسا نابکار انسان تیرا نام دجلہ کے کنارے لیتا تھا. دجلہ کی مچھلیاں نکل نکل کر تیرے نام کو لیتے وقت مجھے دیکھتی تھی. اے میرے مولا 3 دن ہو گئے میں نے پانی تک نہ پیا, تیرا نام لیتا رہا, خالی پیٹ تجھے ریت پر بیٹھ کے یاد کرتا رہا, اور تو نے اپنے مبارک نام کی آبرو کا فیض مجھے عطا فرمایا. اے میرے مولا وہ نام جو تیرا ذاتی نام ہے, جس نام کا پتہ تیرے حبیب نے بتایا, آج اس نام کے صدقہ 3 دن میں نے تیرے نام لیا تو مجھے 30 دن کی تو نے نعمتیں عطا فرما دی. خوب روئے حبیب اجمی. جب رو کے اٹھے نا تو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر وہ دونوں جو آئے تھے اس مالک کے بندے, وہ تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں.
آخری صف تک کے لوگوں کی آواز اگر دل کہے تو سبحان اللہ کی بلند ہو جائے. کہتی ہے میرے شوہر حبیب اعجمی وہ جو دونوں بندے آئے تھے نا وہ تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں. بولے کیا؟ تو بیوی کہتی ہے میرے شوہر حبیب اعجمی وہ دونوں جو تمہارے مالک کے بندے آئے تھے وہ کہہ کے گئے تھے اے عورت مالک نے کہا ہے کہ حبیب اعجمی سے کہہ دینا وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دل سے بتاؤ, ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کام کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائے رکھیے, ہاتھ اٹھائے رکھیے, پڑھتے رہیے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اچھا دل سے بتاؤ کہ یہ کام سب سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کام سب سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہاں بولو بولو بولو. اللہ کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کسی اور کا نام لوگے الجھن پیدا ہو جائے گی اور ڈاکٹر کہے گا یہ نام دینا بند کر دو ورنہ بیماری ہو جائے گی. اور حضور کا نام, حضور کے رب کا نام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. آپ تو آپ اپنے گھر میں لوگے قسم خدا کی. صوفی صاحب فرماتے ہیں کوئی اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کے ایک مرتبہ دل سے خدا کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے 199 گھروں میں اللہ شفا کی بارش فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان. سمجھے میری بات؟ آپ جہاں پر اللہ کا نام لوگے نا وہاں پر 100-200 سال کے بعد کوئی درویش کوئی قلندر گزرے گا نا تو وہ کہے گا اپنے مریدوں سے ٹھہر جاؤ اور ٹھہر جاؤ. اس زمین کی روحانیت بتا رہی ہے یہاں کسی نے خلوص دل سے اللہ کا نام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہلکے میں نہ لیا کرو اس مبارک نام کے ورد کو. دعا کرو انشاءاللہ اللہ اپنے نام کے ورد کی توفیق عطا فرمائے. اگر کہو تو ایک اس کے فائدے کے حوالے سے ایک آخری بات کر دوں, اجازت ہے؟ لیکن یہ نام لیجئے گا انشاءاللہ. کلمہ شریف حضور غوث پاک کا یہ قول ہے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا کریں. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا کلمہ شریف. ایسے ٹہلتے پڑھ لیں, وہ کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیں, 24 گھنٹے پڑھ لیں, بستر پہ جائیں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. حضور پر درود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ حلال کھا کے پڑھیں گے تو بڑا اثر ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کا فائدہ کتنا ہوگا بتا دوں ایک بات. تھک گئے آپ لوگ؟ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے. حالانکہ میرا میدان یہ نہیں ہے, وہ سب جانتے ہیں میرے بھائی, لیکن بہرحال محبت ہے, آپ سب کی قدموں میں جگہ دیتے ہیں. اللہ کا نام دینے میں بڑی برکت ہے. تو کل انشاءاللہ آپ گھر جائیے گا تو لائٹ کبھی کبھی بجھا دیجئے گا, مصلی پر بیٹھ کے تسبیح لے کے. کیسے پڑھیں گے؟ لیں گے نا انشاءاللہ. اپنے بغل میں اپنے بچوں کو بٹھا لیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اپنی بچیوں کو, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بٹھا لیا, اپنے بچوں کو بٹھا لیا, انہیں بھی اللہ کا نام سے. امام غزالی فرماتے ہیں جب تیرے بچے 2-4 مہینے کے ہو جائیں نا, جب وہ گونگا کرنے کے لائق ہو جائیں تو ان کو اللہ کا نام سکھایا کرو. کیا؟ اللہ. اپنے بچوں سے کہا کرو. کیا کہو گے؟ اللہ کہو. بولو بولو بولو, پھر سے بولو. اپنے بچوں سے کہو گے نا اللہ, کہو بیٹا اللہ. وہ تو جانتا کچھ ہے ہی نہیں, لیکن کہو گے اللہ اللہ کہو گے نا تو بچہ کہنا شروع کرے گا ابا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ جب اللہ کہے گا تو ابا نکلے گا. یہ قول امام غزالی کا. فرماتے کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ امام غزالی اللہ تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا اللہ کا نام لے, اللہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ ابا کا نام لے. اللہ, کیونکہ اسی نے میرے نام کا پتہ بتایا. اللہ سبحان اللہ. بچے کی تتلی زبان پر تیرا نام پہلے بلند ہوگا اللہ اکبر. کیونکہ یہ تخلیق بھی تو خدا کی ہے نا, یہ توفیق بھی پانے والا شخص نیک ہے, اللہ کا مخصوص بندہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ, بڑا دل خوش ہوگا. کبھی بائک پہ چلتے وقت بھی یہ نام لیا کرو انشاءاللہ, ہلکے ہلکے لیا کرو. کیا مطلب ہے, حالات خراب ہیں تو کیا ہوا, آپ جیسے لوگ ہیں تو سدھر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ, ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ نربس نہ ہوا کریں. حضور نے فرمایا تھا مدینہ شریف میں اپنے غلام سے کہ جاؤ اور فلاں جگہ تبلیغ کر کے آؤ, میرا دین پھیلا کے آؤ. وہ ادھر گئے تو کوئی حضور ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. بولے بھائی رکو یار, آؤ ادھر قریب آؤ, میں تمہیں نئے دین کے بارے میں بتاؤں, قرآن کے بارے میں. تو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. آپ کو بڑی الجھن ہوئی. حضور نے کہا تبلیغ کر کے آؤ. ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, اس پر چڑھ گئے اور اپنے کپڑے اتار دیے, جبہ اتار دیا. اتار کے اوپر خوشی میں ایسے وہ شور مچانے لگے. تو پورے قصبے کے لوگ انہیں مجنون سمجھ کے ان کے قریب آ گئے. جب پورے محلے کے لوگ قریب آ گئے تو وہ جبہ پہن کے حضور کی باتیں کرنے لگے. نہ جانے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے واپس. سبحان اللہ. آپ کیوں نربس ہوتے ہیں بھائی؟ انہی پتھروں کو انشاءاللہ موم بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے لوگ ہیں اسلام کے دشمن ہیں, ایک دن کلمہ پڑھیں گے, اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ. حضور نے فرمایا آئیں گے انشاءاللہ سب کے سب.
یہ نہیں تو ان کی اولادیں مانیں گی انشاءاللہ اسلام کو. انشاءاللہ بولو نا بھائی. حضور نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے. غریب نواز کا ملک ہے, یہاں کسی کی نہیں چلے گی, چلے گی تو غریب نواز کی چلے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ لات و حبل کے پجاری کبھی نہیں شخص ہوں گے انشاءاللہ. یہاں دین خدا ہی بلند ہوگا انشاءاللہ, دین مصطفیٰ ہی بلند ہوگا. حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. یہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا, جو حضور نے کہا وہی ہوگا. میرے آقا نے اپنے ایک صحابی سے کہا, میرے غلام. بولے جی حضور. بولے ایک مکے میں مدینے میں ایک شخص ہے جو مجھے بڑی گالیاں دیتا ہے, جا کے اسے مار کے آؤ. حضور نے حکم دیا. قبیلے بنو نذیر کا کس قبیلے کا آدمی تھا. حضور کے غلام گئے, بڑی سچویشن سے اس کو بڑے طریقے سے مار دیا, اور مار کے اس کی چھت پہ مارا اسے, اور مار کے وہ نیچے اترنے کا راستہ ہی بھول گئے. اوپر خوشی میں اچھل رہے کہ جو حضور نے کہا میں نے اس پر عمل کر لیا. اسی چھت پہ اچھل رہے تھے, راستہ بھول گئے. جب راستہ بھول گئے تو اوپر سے دھم سے نیچے گرے تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب گھسٹتے ہوئے فجر کے وقت مسجد نبی شریف میں تشریف آئے. تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے حضور کام تمام کر دیا, آپ نے جو کہا ہو گیا. بولے اچھا یہ پیر میں کیا ہوا؟ بولے حضور خوشی میں اوپر اچھل رہا تھا اور راستہ ہی بھول گیا, اور دھڑام سے نیچے گر پڑا, وہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضور نے اپنا تھوک شریف سبحان اللہ سبحان اللہ نکالا اور اس کے پیر میں لگایا. وہ کہتے ہیں میں بھول گیا کس میں درد تھا, ٹوٹا کون تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں ٹھیک تھا. حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے حضور اپنے حجرے میں چلے گئے. مجھے صحابہ نے کہا ادھر میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ادھر آؤ یار, کنارے آؤ. مجھے حضور کے غلام اکیلے لگے. بولے کہاں گیا تھا؟ کس کو مارنے گیا تھا؟ تو میں نے کہا یار وہ حضور کو بل کر گالیاں دیتا تھا, حضور کا دشمن تھا, میں نے اس کا کام تمام کر دیا. حضور نے کہا جاؤ اس کو مار کے. بولے پھر اس کو مار دیا. بولے پیر کیوں ٹوٹا؟ بولے یار وہ میں اوپر چھت پہ اچھل رہا تھا تو اترنے کا راستہ بھول گیا, اوپر سے گر پڑا. تو حضور کے غلام نے کہا عجیب آدمی ہو, اوپر اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو روح ہل جائے گی آپ کی ایک جملے پر. حضور کے غلاموں نے کہا اوپر اچھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولے یار خوشی میں اچھل رہا تھا یار, حضور نے کہا تو حضور کی بات پر عمل کر لیا تھا اسی لیے اچھل رہا تھا. بولے عجیب آدمی ہو, اگر اس کے ساتھ ہی اٹھ گئے ہوتے تو وہ بھی تمہیں مار دیتے. اب آپ کی ذہانت کا امتحان ہے. ان لوگوں نے کہا اگر اس کے ساتھ ہی اوپر اٹھ گئے ہوتے تو وہ بھی تمہیں مار دیتے. اتنا سنا تو حضور کا وہ غلام پٹ سے کھڑا ہو گیا. بولے کیا بولا؟ وہ مجھے کیسے مار دیتے جب حضور نے کہا جاؤ مار کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. جو حضور نے یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتی رہی. اللہ اب یہ لگائیں نعرہ تو ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں, پھر سے لگائیں بھائی جان نعرہ, ہاتھوں کو اٹھائیں. اللہ کا نام بلند ہے تو ہاتھوں کو بلند کریں. ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. زندہ باد. بڑا پیارا نام ہے اللہ کا, ہے کہ نہیں؟ نام لیں گے انشاءاللہ. کیسے لیں گے؟ کبھی کبھی گھر میں جائیں تو بیوی کا بڑا جلال رہتا ہے, اس وقت شروع کر دو الا اللہ. وہ بولے گی کون سا نسخہ لے کے آئے ہوئے؟ بولے اس نام سے تو بڑے بڑے جلال ٹنڈے جاتے ہیں انشاءاللہ. میں یہ فرمائش تھی, یہ سامان نہیں لے کے آئے. بولے الا اللہ. انشاءاللہ گھر کے حالات اللہ کرم فرمائے گا, اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. سمجھے؟ بیوی سنتے سنتے ایک دن وہ بھی کہے گی الا اللہ, ہے نا انشاءاللہ. ہاں دل سے بولو انشاءاللہ. اس کا فائدہ کتنا ہوگا ایک بات بتا دوں, آخری بات, ٹھیک ہے؟ لیکن وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ. بولنا یہ نام تو بھولنے کا ہی نہیں ہے بھائی. بغیر اس نام کے تو ہم ایک قدم بھی چل نہیں سکتے, سانس نہیں لے سکتے. ہماری پلکیں جہاں وہیں ٹھہر جائیں, اللہ کا نام نہ لیں, اللہ کو بھول جائیں, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھے میری بات؟ دیکھیے اللہ کے نام لینے والے کتنے فائدے میں ہوتے ہیں, کتنا بڑا منصب ان کو عطا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ تھک تو نہیں گئے بھائی بہت زیادہ؟ ہاں کسی نے کہا نہیں, اس کا مطلب لوگ واقعی تھکے ہوئے ہیں. مطلب بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان سے وصول کر لیا جائے. ہاں لوگ ملتے کہاں ہیں, لوگ اچھے لوگ ماشاءاللہ. ویسا نہیں کہ ان کو وہ ریکارڈ مجھے توڑنا پڑے 6 گھنٹے والا. ہاں ماشاءاللہ. بس آخری بات کرتا ہوں, ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ, یہ اورنگزیب بادشاہ کا نام سنا ہے نا. ابھی میں 8-9 ربیع الاول شریف کو گیا تھا. رتلام کے قریب ایک داہود شریف, ایک جگہ داہود, سلسلے ابوالعالیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں سرکار خواجہ نواب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کے شہزادے کی دعوت پر میں وہاں تھا. تو وہاں پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ آصف بھائی, میں وہاں کئی سال سے جاتا ہوں. بولے آصف بھائی یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوئے. میں نے کہا ارے وہ تاریخی بزرگ یہیں پر پیدا ہوئے, جلالی بابا. بولے وہ یہیں پر پیدا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے لے چلو بھائی, وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے کہ نہیں. مزار شریف تو گیا ہوں, خلد آباد شریف کئی مرتبہ مہاراشٹر میں, لیکن وہ پیدا یہاں ہوئے مجھے اس کا علم نہیں. واہ بھائی واہ. تو میں وہاں گیا, مجھے ایک بات یاد آئی, وہ یاد کر, آپ بھی یاد کر لیں. اللہ کا نام دیکھیں, آپ
کس قدر بابرکت ہے. ان کا دربار دلی میں سجا ہوا تھا. اورنگزیب مغلیہ خاندان کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, علماء نواز تھے, فقیروں سے محبت کرتے تھے اور عالم دین بھی تھے. تو ان کے دربار میں ایک شخص آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت. بولے کیا بات ہے؟ بولے میں بہروپیہ ہوں. کیا ہوں؟ اس نے کہا تھا آپ نہیں. کیا مطلب ہوا؟ میں بہروپیہ ہوں. اس نے کہا میں بہروپیہ ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور میں نے یہ فن سیکھا ہے بہروپیہ, روپ بدلنے کا. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دربار میں اپنا روپ بدل کے آؤں, آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور پہچان لیا تو؟ بولے کوئی بات نہیں. بولے اگر نہ پہچان پایا تو؟ بولے پھر مجھے انعام دیجیے گا. بولے کوئی بات نہیں. وہ بہروپیہ چلا گیا. 1 مہینے کے بعد اپنا روپ بدل کے آیا, اپنا حلیہ بدل کے آیا, بادشاہ کے دربار میں بیٹھ گیا. بادشاہ نے سب کو پہچاننا شروع کیا. تم کون ہو بھائی؟ اچھا تم فلاں صاحب ہو, تم فلاں صاحب ہو, تم فلاں صاحب ہو. اورنگزیب عالمگیر کے سامنے جب وہ اس کا نمبر آیا, اورنگزیب نے اسے دیکھ کے فرمایا اوفو تم تو وہی بہروپیہ ہو. یعنی بادشاہ نے اسے بولے پہچان لیا. وہ کھڑا ہو گیا. بولے حضور آپ نے پہچان لیا؟ بولے ہاں پہچان لیا. تو بولے کہ اجازت دو تو ایک مرتبہ اور روپ بدل کے آؤں. بولے ٹھیک ہے جا. پھر چلا گیا. پھر وہ 1.5 مہینے کے بعد آیا. پھر بادشاہ کے دربار میں بیٹھا. بڑے بڑے عمراء وزراء رؤسا بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے کیبنٹ منتری. بادشاہ نے کہا او تم فلاں ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. جب اس کا نمبر آیا نا, وہ ایرو گھمایا نا انگلی کا, تو بادشاہ نے کہا اوفو تو وہی بہروپیہ ہے. بادشاہ نے اسے پھر پہچان لیا. اس نے کہا حضور آخری چانس, ایک مہلت مجھے اور دے دیں, بس زحمت تمام. بولے کیا؟ بولے میں ایک لاسٹ مرتبہ مجھے اور چانس دے دیں, میں روپ بدل کے آؤں, مجھے پہچانے تو انعام, نہ پہچانے تو کوئی بات نہیں. کہا جاؤ. اب وہ بہروپیہ اپنے استاذ کے پاس گیا. بولے استاذ 2 مرتبہ روپ بدلنے کا ہنر فلاف ہو گیا ہے, اب کی ایسا روپ بدل دو میرا کہ میں کیا بتاؤں. بولے بیٹا ایسا ہے, میں تیرا استاذ ہوں, اب کی ایسا روپ بدلوں گا کہ تو آئینے میں اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے گا. استاذ لگ گیا محنت کرنے میں, ایسا روپ بدلا کہ واقعی استاذ شاگرد دونوں فیل ہو گئے. ایسا نئے ڈھنگ میں اس کو سجا کے سنوار کے تیار کیا کہ اس کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. اب وہ جب بادشاہ کے دربار میں بیٹھا تو بادشاہ کی جب انگلی گھومنے لگی, تم فلاں تم فلاں تم فلاں, جب اس کی طرف انگلی گئی تو بادشاہ نے اسے غور سے دیکھ کے فرمایا اوفو تم تو وہی بہروپیہ. یعنی پھر بولو پہچان لیا. اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں, 3 مرتبہ بڑی کوشش کی ہے, میک اپ میں بڑے پیسے لگے اور سب فلاف ہو گیا میرا. اگر مجھے آپ نہ پہچان پاتے تو خزانے کا کچھ حصہ مجھے مل جاتا. اب میں معافی چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. میں باز آیا. آپ کی ان مبارک آنکھوں کی عزت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, دور اندیش نقطہ شناس آنکھیں, یہ کہہ کے نکل آیا. ٹھیک, چپٹر کلوز. اب وہی اورنگزیب عالمگیر حیدرآباد میں ایک قلعہ تھا جسے گول کنڈا کا قلعہ کہتے ہیں, یوٹیوب میں دیکھیں گا ملے گا, گول کنڈا قلعہ حیدرآباد میں. اورنگزیب عالمگیر دلی سے چل کے حیدرآباد گیا. دلی سے حیدرآباد, جب حیدرآباد گیا کیوں؟ گول کنڈا کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے, اس قلعے کو فتح کرے. جب وہاں پر گیا تو اس نے حملہ کیا. حملہ شوٹ نہیں کیا, کارگر نہیں ثابت ہوا. بہت فوج لگائی, بالکل نہیں, بے جان اس کا حملہ. بڑی کوشش کی اور وہ قلعے پر اس کا جھنڈا لہرائے نا. ایک دن اس نے کہا کیا بات ہے یار, اس قلعے پر میرا جھنڈا نہیں لہرا رہا, میں جیت نہیں پا رہا ہوں. ایک شخص نے کہا حضور اس پہاڑی پہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں اس پہاڑی کی چوٹی پر. کہا اس میں ایک گفا ہے, ایک کھو ہے, ایک کمرہ ہے, ایک حجرہ ہے. اس کمرے میں ایک درویش رہتا ہے جو تسبیح لے کے الا اللہ. بولے بس حضور یہ پورا سرکل اسی کا ہے, پورا علاقہ اسی کا ہے, یہاں چلے گی تو اسی کی چلے گی. اس کی دعا لے لو تو بڑے کامیاب ہو جاؤ گے. اورنگزیب عالمگیر بولا ٹھیک ہے. اورنگزیب کچھ اپنے مخصوص فوجیوں کو لے کے اس پہاڑ پہ چڑھ کے اس فقیر کی گفا میں گیا. دیکھا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا, اللہ کا ولی, اور تسبیح لے کے بیٹھا ہوا تھا. بول لیں اللہ کا نام لے لیں آخری موڑ پر, سبحان اللہ, اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے سلام کیا, اس کے ہاتھوں کو چوما, پیروں کو چوما اور بولا حضور دعا کر دیں اس گولکنڈا کے قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا جائے. اس نے کہا دعا کی, کہا جاؤ کامیاب ہو جاؤ. بادشاہ اترا, حملہ کیا, فوج دشمن کی شکست کھائی, بادشاہ کی فوج جیت گئی. گولکنڈا کے قلعے پر اورنگزیب کا جھنڈا
لہرانے لگا۔ اورنگزیب نے سب انتظامی امور لوگوں کے حوالے کیے اور بولا میں دلی جا رہا ہوں۔ ایک شخص نے کہا بادشاہ سلامت، اس فقیر کا شکریہ تو ادا کر لو، اس فقیر کا شکریہ تو ادا کر لو جس کی دعا سے تم نے اس قلعے پر قبضہ کیا۔ بولے تم صحیح کہتے ہو۔ پھل فروٹس، کچھ سونے چاندی کے سکے، کچھ کھانے پینے کے سامان لے کر کے اپنے مخصوص لوگوں کو اس گفا میں پہنچا۔ جب پہنچا تو وہ فقیر تسبیح لے کے لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے سلام کیا، ہاتھوں کو چوما، قدموں کو چوما اور ادب سے بیٹھا، کہا حضور قبول فرمائیں۔ کہانی کا پوائنٹ دیکھیے آپ، یاد رہے گی یہ بات۔ اس فقیر نے اپنی پلکیں اٹھائی، کہا اورنگزیب، کہا جی حضور، کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اتنا سنا تو اورنگزیب کی میں لرزہ طاری ہو گیا۔ بولے تم وہی بہروپیہ ہو جو 3 مرتبہ میرے دربار میں آئے تھے، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ بولے ہاں میں وہی ہوں۔ بولے یار اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہوئی، یہ پانسا کیسے پلٹا، یہ اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنا بڑا لیول، اتنا بڑا انعام تجھے کیسے ملا درویش، بتا تو صحیح۔ آج اورنگزیب تیرے قدموں کے نیچے بیٹھا تجھ سے دعا کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے پالی میں رہنے والوں، غریب نواز کے دیار سے نسبت رکھنے والوں، اسے یاد کر لو، کبھی دل نہ کہے تب بھی خدا کا نام لینا، زبان تیار نہ ہو تب بھی خدا کا نام لینا، کبھی آپ کی عقل تیار نہ ہو تب بھی خدا کا نام لینا، لینے میں فائدہ کیا ہوگا وہ سنیں۔ وہ درویش بہروپیہ کہتا ہے آپ کے دربار سے میں نکلا، میرے دل میں خیال آیا کہ 10-15 سال تک میں نے اپنے استاد سے روپ بدلنے کا ہنر سیکھا ہے اور 3 مرتبہ لگاتار بادشاہ میرے روپ کو پہچان گیا ہے۔ یار اتنی محنت سے میں نے روپ بدلنے کا ہنر سیکھا ہے، کیا یہ بیکار جائے گا؟ یہ فن میرا مٹی میں مل جائے گا؟ اس فن پر کیا جو ہے گرد و غبار قبضہ کر لیں گے؟ بس میرے دل میں خیال آیا کہ نہ اس محنت سے سیکھنے والے فن کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب ایسا کرو، ادھر بادشاہ مجھے پہچان گیا ہے، اب دلی سے کہیں دور چلو۔ میں حیدرآباد کی طرف آیا، میں نے سوچا اب بڑے بڑے بال رکھ لوں گا، ایک ٹیڑھی میڑھی لاٹھی رکھ لوں گا، موٹی تسبیح رکھ لوں گا اور کھدر والا کرتا پہن لوں گا اور پھر بڑی سی تسبیح لے لوں گا اور اسی پہاڑ کی گفا میں بیٹھ کے الا اللہ الا اللہ۔ مقصد؟ بولے بادشاہ سنو، میرا مقصد یہ تھا کہ بھیڑ بکریاں چرانے والے آئیں گے میرے پاس، میری آواز سن کے آئیں گے، وہ یہ سمجھیں گے یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ میں ان کو دھوکہ دینے کے لیے جب ان کو دیکھوں گا آتے ہوئے تو الا اللہ کا نام لینا شروع کر دوں گا، پھر وہ آئیں گے میرا ہاتھ پاؤں چومیں گے، اپنا کھانا مجھے دیں گے، پھر میرے حصے کا بھی کھانا لے کے آئیں گے، پھر ان کے بال بچے آئیں گے، پھر وہ مجھے لے کے اپنے شہر جائیں گے، پھر میں بہت بڑا پیر کہلاؤں گا، پورے علاقے میں میرے دھوکے کا چرچا ہو جائے گا، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، پورے علاقے میں میری دھوم مچ جائے گی۔ ادھر کہاں اورنگزیب عالمگیر آ گیا، میں بری نیت لے کر کے، دھوکہ دینے کی نیت سے، فراڈ کرنے کی نیت سے، پبلک کو ڈیمیج کرنے کی نیت سے، ان کی دولت پہ قبضہ کرنے کی نیت سے، ان کے دلوں پہ حکومت کرنے کی نیت سے، بس میں نے جھوٹے طریقے سے اللہ کے نام کا سہارا لیا، اسی گفا میں بیٹھ کے الا اللہ، فراڈ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ بولے ہوا کیا؟ بولے اے بادشاہ اورنگزیب میں کیا بتاؤں، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا ہے۔ اے اورنگزیب بادشاہ، جو تو دولت لے کے آیا ہے نا، اگر میں ٹھوکر مار دوں تو میرے پیروں کی مٹیاں سونا بن جاتی ہیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب مجھے وہ مل گیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے جنت بنائی ہے، جس نے اتنی بڑی نعمتوں کا خالق ہے۔ اب مجھے تیری اس پھینکے ہوئے فانی دنیا کے سکوں کی ضرورت نہیں، مجھے مالک حقیقی مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، نقل کرتے کرتے اصل غالب آ گیا ہے۔ اگر اس ڈگر کے مسافر بننے کے بارے میں ہم سوچیں گے تو کرم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، پھر سے دل سے پڑھ لو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ اچھا صحیح بتاؤ کہ اللہ کا نام لینے میں دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا ہے۔ بے شک ملتا ہے۔ آپ کو سردی کا اثر ہے، مجھے بھی معلوم ہے،
اور میں بھی کئی دن 10-12 دن کے بعد گھر گیا تو مجھے بھی یو پی میں سردی لگی، اور میں لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں، علماء کے نالین کے نیچے ہوں، اور اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے، حضور کا نام، حضور پر درود کی بات کی جاتی ہے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس نام کا فیض چاہتے ہو تو حلال کھانا شروع کر دو انشاءاللہ۔ بھائی محترم محبوب صاحب کی والدہ رئیسہ خاتون جو ہیں ان کے انتقال کی یہ 40ویں کی تقریب ہے، دعا کرو اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس مبارک قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے وہاں جو بڑے بڑے شیوخ اللہ وعدے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں گیا تھا قبرستان اور صوفی صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی، میں نے ایک بات بتائی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی، آپ سنو، آپ کہتے ہیں جب کسی قبرستان میں جایا کرو تو یہ سوچ کے مت جایا کرو کہ یہاں میرے بھائی، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا لیٹے ہوئے ہیں، کہتے نہیں، اگر اس قبرستان میں 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کے جایا کرو کہ یہاں 100 مرتبے حضور آ چکے ہیں۔ آئے آئے، یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے، جایا کرو انشاءاللہ، بولو جایا کرو انشاءاللہ، جایا کرو انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی یاد میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے بخشنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نام پر نیاز، ان کے نام پر سخاوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا نام لینے کا شرف ہمیں مل جائے، کاش انشاءاللہ اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، زیادہ وقت لیا پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔